بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی رسول الکریم۔ موضوع آپ کے سامنے ہے مثبت سوچ کا مثبت انداز یا سکاراتمک جو ڈھنگ، پازیٹیو تھنکنگ۔ اس سلسلے میں وہ کیا چیزیں ہیں جو قرآن نے کہی ہیں، ہمارے دین نے کہی ہیں، اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس میں کا ایک ٹاپک ہے، میں نے اور بھی بہت سے ہیں کہ جو جس کے وہ جگہ جگہ 20,000 روپے فیس جاتی ہے اور بہت ٹاپ کے مینجمنٹ وہ اپنے امپلائیز کو بھیجتے ہیں اس کے اندر شریک ہونے کے لیے کہ تم جاؤ سیکھ کر آؤ، جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی ہے بس ایک انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت سینئر پوزیشن پر ہے۔ ابھی پرسوں ایک نکاح میں کرانے کے لیے دہلی گیا تھا، آئے تھے مجھ سے ملنے آئے تھے، ملاقات رہی، چند چیزیں میں نے بتائیں تو اس نے کہا کہ یہ تو میں نے کیا ہے، میں نے 29,000 روپے دیے تھے۔ یہ چیزیں اب بعض چیزوں کو کیا ویریفائی کہ یہ چیزیں ہمیں وہاں پر بتائی گئیں۔ لوگ فیس دے کر جاتے ہیں، فیس دے کر آتے ہیں اور پھر عمل کرتے ہیں، انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ فرق وہاں میں اور یہاں میں بس اتنا ہے کہ یہاں یہ تو خیر غلط فہمی کی وجہ سے آپ کا 1 گھنٹہ زیادہ لگ گیا، لیکن فیس یہاں پر کچھ نہیں، تو اس لیے کاپی قلم بھی نہیں، اور آگے فائدہ تو بہرحال اللہ جانتا ہے کہ کتنا آپ سچ مچ اس کو وہی ویلیو دے سکیں گے کہ جو قرآن نے بتایا اور ہماری زندگی سنوارنے کے لیے بتایا، اس کو اتنی قیمت دے سکیں گے کیا کہ جس کے لیے میرے بھائی نے اور بہت سے لوگوں نے 30,000 روپے خرچ کیے 3 دن میں، اور پھر ان کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں ہیں، بتایا کیا آئیں، اور وہ باقی ہیں جس سے کچھ کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ اصل میں تو دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی اصلاح ہوئی کسی غلط چیز کی، پوری تاریخ میں کوئی اصلاح ہوئی اور اس سے کچھ قوموں نے یا کچھ نیشنز نے فائدہ اٹھایا، وہ وداؤٹ ایکسیپشن، بغیر استثناء کے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، وہ سارے انہوں نے اسلام کے اصول لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ نہ جانتے ہوں، انہوں نے ڈائریکٹ براہ راست چاہے قرآن سے نہ لیا ہو، لیکن لیے انہوں نے اسلام کے اصول اور قرآن کے اصول، جس سے انہیں کامیابیاں ملی۔ یہاں پر چھوڑے لوگوں نے، ترک کیے، یہ پیچھے ہوئے، وہ چاہے وقت کی پابندی ہو، کتنا یعنی وہ تو موضوع الگ ہے، ایک پورا پریزنٹیشن ہے میرا جو اس سلسلے میں دین کہتا ہے۔ لیکن 5 وقت جو لوگ نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں، اور کسی نماز کا وقت اگر ظہر کی نماز کا کہیں 2 بجے اگر ہوتی ہے اور 2:02 پر اگر کسی دن پیش امام صاحب نہ ہو تو ادھر ادھر دیکھ کر وہ آدھے لوگوں کے چہرے پہ غصہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں گیا، 2 منٹ زیادہ ہو گئے۔ تو جن کو اتنی برداشت نہیں ہے کہ 2 منٹ بعد نہ ہو نماز، اور وہ 5 وقت نماز کے لیے جو لوگ مسجد میں جاتے ہیں، وہ کسی جگہ کسی پروگرام میں ایسا نہیں ہوتا کہ وقت پر پہنچے اپنی زندگی کے کسی پروگرام میں، تو یہ کیسے ممکن ہو، کیوں ہوتا ہے؟ تو یہاں تو جتنی اہمیت ہے ہمارے جہاں جہاں جو چیزیں ایسی ہیں جس سے کچھ کسی نے ترقی کی، کسی قوم نے یا کسی ملک نے، انہوں نے ان اصولوں کو اپنایا جو اسلام نے دیے تھے، اس کی وجہ سے کی انہوں نے۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اب یہ کفار آگے، یہ مسلمان پیچھے، تو وہ کفار اسلامی اصولوں پہ عمل کر کے آگے ہیں اور مسلمان ان کو چھوڑنے کی وجہ سے پیچھے ہیں۔ بہرحال وہ تو پھر ایک زیادہ تفصیل ہے، الگ موضوع ہے، میں بہت سی مثالیں دیتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہندوؤں نے لی، کیا کیا چیزیں ہیں جو حکومت ہند نے لی قرآن کی، یہ نہیں جانتے کہ ہم نے ان کی لی، لیکن ان کے ہاں جتنی خرابیاں تھیں اس کی اصلاح جب ہوئی تو وہ چیزیں تھیں کہ جو اسلام کہہ رہا تھا، وہ انہوں نے اپنے غلط محسوس کی، انہوں نے ٹھیک کر لی۔ ان کے تھنکرز بیٹھے، ان کے فلاسفرز بیٹھے، ان کے سدھارک اور ریفارمرز بیٹھے، اور انہوں نے کہا یہ چیزیں غلط ہیں، ایسے کرو، وہ باتیں وہ تھیں جو اسلام کی تھیں۔
یہ شروع میں یہاں سے کر رہا ہوں کہ دعا کے موضوع سے میں شروع کر رہا ہوں، اور اس پر ایک مستقل میری ایک الگ DVD ہے دعا کے موضوع پر. بہت مختصر سی چند باتیں اس کی میں یہاں پر دہراؤں گا، اور اصل میں وہ میں نے کئی لوگوں کو بھی یہ بتایا کہ وہ مکمل نہیں ہے. وہاں ابھی 2 روز پہلے وہاں ایک صاحب نے سوال کیا، بنگلور کے تھے، کہ وہ ہم نے سنی آپ کی اور آپ کا تو مفہوم اس میں کل ملا کر جو کچھ آپ نے کہا وہ یہ ہے نا. تو میں نے کہا کہ ہاں یہاں تک بات آتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ مکمل نہیں ہے، اور مکمل بات ایک کسی پریزنٹیشن میں آج تک نہیں آئی ہے. انشاءاللہ لاؤں گا میں اس کے، یہ بات کا حصہ ہے، لیکن اس کا خلاصہ دعا کے سلسلے میں جو چند باتیں ہیں جو ہمارے سمجھنے کی ہیں. یہ آیت ہے قرآن شریف کی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اس کا جو عام طور سے ترجمہ ہوتا ہے، کہیں پر بھی آپ ترجمہ اس کا دیکھیں ٹرانسلیشن، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کہا، یہ فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. آپ کو ہر جگہ تقریباً ترجمہ یہی ملے گا، تم مجھ سے دعا کرو اور میں قبول کروں گا. ادعونی، دعا کرو مجھ سے. دعا کا مطلب ہمارے یہاں اردو میں، یا اردو سے میں ہندی کا ایک لفظ استعمال کروں، اسی کو اردو میں تو لفظ دعا ہی استعمال ہوتا ہے. اس کا مفہوم جو دعا کا ہمارے یہاں آنے لگا ہے وہ پرارتھنا کے معنوں میں آنے لگا ہے، کچھ مانگنا. یہ ہم کہتے بھی ہیں کہ دعا مانگو، تو دعا کا مطلب ہے عربی کے اندر پکارنا. یعنی صاف ہے، آپ کسی عربی کی لغت میں دیکھ لیں، پرارتھنا مطلب نہیں ہے، پریئر اس کا مطلب نہیں ہے. دعا کا مطلب ہے عربی میں پکارنا. تو میں نے ابھی لفظی ترجمہ کیا ہے یہ کہ تمہارے رب کا یہ فرمان ہے کہ تم مجھے پکارو، استجب، میں جواب دیتا ہوں، یا میں جواب دوں گا. یہ دونوں معنی اس لفظ کے عربی میں. قبول کروں گا یہ نہیں ہے معنی، یعنی ہمارا تصور جو بنا ہوا یہ ہے، تم دعا مانگو میں قبول کروں گا. ارے سب کی دعا تو نہیں ہوگی قبول میں، ہو نہیں سکتی. یہاں بیٹھے بہت سے لوگ دعا مانگنے لگے کہ ہم پرائم منسٹر بن جائیں، پردھان منتری بن جائیں، کیسے قبول ہو جائے گی؟ ایک مقدمے کے اندر 2 فریق ہوں اور دونوں دعا خوب مانگ رہے ہوں کہ میں جیت جاؤں، یہ دوسرا ہار جائے تو ایک ہی جیتے گا، تو پھر ایک کی نہیں قبول ہوگی. اس لفظ کے معنی بھی نہیں ہے. استجب آپ کو ترجموں میں ہمارے ذہنوں میں تصور یہ، تو ترجمہ اصل میں جتنے ترجمے ہوتے ہیں وہ سب ترجمانی ہوتے ہیں. ترجمہ تو ممکن نہیں کسی چیز کا. میں ایک صفحہ لکھ دوں اس کا ترجمہ کسی بالکل ایکوریٹ کسی دوسری زبان میں ممکن نہیں ہے. کچھ الفاظ ایسے ضرور ہوں گے کہ اس کا بالکل ایگزیکٹ ایکویولنٹ یا متبادل آپ کو دوسری زبان میں نہیں ملے گا. آپ ملتا جلتا لفظ لے لیں گے کوئی. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بامحاورہ ترجمے میں جو ہمارے ذہن میں کانسیپٹ آتا ہے اس کا، میرے ذہن پہ جو اثر مرتب ہوا، میں بامحاورہ ترجمے میں اس لینگویج کا وہ لفظ رکھ دیتا ہوں دوسرے لینگویج کا. تب ذہن کے اندر جو تصور یہ ہے کہ مجھ سے تم دعا مانگو میں قبول کروں گا، تو اس لیے ترجمہ جو بامحاورہ ہے وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے. ترجمے تقریباً سارے انٹرپریٹیشنز ہوتے ہیں، یعنی ترجمانی. 100% ایکوریٹ تو جو میں لکھوں اس کا ترجمہ نہیں ممکن ہے، اللہ کے کلام کا بھی نہیں ممکن ہے. تو بہرحال لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے. مفہوم آپ اس کا جو بھی لیں، میں اس پر گفتگو کروں گا ابھی، کہ تمہارے رب نے یہ فرمایا کہ تم مجھے پکارو میں جواب دوں گا، یا میں جواب دیتا ہوں. تو یہ جواب جو دینا ہے، جواب کیسے دیتے؟ کوئی سنتا ہے؟ کیونکہ لوگ تو جواب کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ میں قبول کر لیتا ہوں. اب میں تو آپ کی اور دعاؤں کی بات کروں، بعض جو پوری امت کب سے 1967 سے دعا مانگ رہی ہے کہ اللہ وہ بیت المقدس ہمیں واپس دلا دے. اب تو کم ہو گئی دعائیں، بڑے بلک بلک کے اور تڑپ کے ہوتی تھی دعائیں وہ اس دور میں. جن لوگوں کا 1967 کے اندر جن کی اتنی عمر تھی آپ میں سے، کہ جو انٹرنیشنل حالات کو مسلمانوں سے متعلق جانتے ہو، وہ بتائیں گے آپ کو کہ کیسی تڑپ تھی اور کیسے بلک بلک کے دعائیں ہوتی تھی پوری دنیا میں، اور بڑے لمبے عرصے تک رہیں.
کعبے کے اوپر اور کعبے کے پردے سے لپٹ لپٹ کر، کہ دنیا میں ایک بھی وہ نہیں ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اونچے مقام کے لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، ایک بھی نہیں ہے ایسا کہ، اور یہ نہیں ممکن ہے کہ اس نے نہ مانگی ہو دعا جسے ہم دعا مانگنا کہتے ہیں. تو ابھی تو 67 سے ابھی تک وہ نہیں قبول ہے. 1967 سے میں نے آپ کو سامنے کی مثال دی. اللہ نے فرمایا میں جواب دوں گا، تم پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں، جواب دوں گا. تو جواب کیسے سنیں گے آپ؟ جواب وہ دے چکا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. جواب دے چکا ہے، وہ آپ کے پاس موجود ہے. پھر وہاں سے اسے نکال کر دیکھیے. کلام، گفتگو، بات چیت کر چکا ہے وہ، جتنا آپ سے کلام کرنا تھا. اب اللہ کلام ڈائریکٹ آپ سے نہیں کرے گا. ڈائریکٹ سے مطلب نبی کی معرفت بھی کسی، اب آپ سے نہیں کرے گا کلام. کیسے جواب دے گا جب جواب تو نبی کے پاس وحی آتی ہے، آپ کے پاس کوئی وحی آئے گی تو پھر جواب کیسے دے گا اور کیسے دیتا ہے؟ جواب وہ دے چکا، وحی کے ذریعے دے چکا. عجیب و غریب خزانہ ہے وہ، جس میں ہر سوال کا جواب ہے. آپ کی پرسنل ریکوائرمنٹ، پرسنل نیڈز، آپ کی ذاتی ضرورتوں کا جواب ہے. لیکن بہت عجیب بات ہے، یہ ایک عجیب معجزہ ہے. جیسے میں زندہ کلام اسی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں، اور اس کو ہم لفظی معنوں میں سمجھنا چاہیے. زندہ وہ جس میں موومنٹ ہوتا ہے، زندہ وہ جو وقت کے ساتھ چلتا ہے آگے. مردہ پڑا رہتا ہے ایک جگہ، مردہ جواب نہیں دیتا. مردے سے کلام نہیں کر سکتے. کلام کا مطلب گفتگو، بات چیت. مردے سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. قرآن زندہ کلام ہے اور حیرت انگیز معجزہ ہے. میں حوالہ دے کر آگے بڑھ جاتا، اس لیے کہ یہاں ہیں بہت سے لوگ جنہوں نے وہ سنا ہوگا، میں نے پہلے کہا تھا، لیکن بہت سے لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، اس لیے مجھے دہرانا پڑ رہا ہے. اور مختصر دہراؤں گا میں، زیادہ تفصیل سے اس وقت نہیں. یہ بات جس دن بابری مسجد کا اس سے اگلے دن کی ہے، جس دن بابری مسجد کا انہدام ہوا، بابری مسجد گرائی گئی، دسمبر 1992، 7 دسمبر کی ہے یہ بات. میرے استاد مولانا شمس الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، میں ساتھ میں تھا، ہم دیوبند میں تھے. شام ہو گئی تھی، ہمیں واپسی کرنی تھی، اور یو پی میں جگہ جگہ کرفیو لگ رہا تھا، مختلف شہروں میں ٹینشن تھا. اور جگہ جگہ سے خبریں آ رہی تھی کہ ٹی وی لگا ہوا تھا، ریڈیو پہ آ رہی تھی، اب وہاں کرفیو ہو گیا، وہاں کرفیو ہو گیا. پورے یو پی کے تقریباً ہر شہر میں کرفیو لگا تھا، چند ایک کو چھوڑ کر. تو یہ ہوا کہ جلدی سے نکل جانا چاہیے، راستے بند ہو جائیں گے، نہ معلوم کتنے لمبے عرصے ہم یہاں پھنس جائیں. لیکن دقت یہ تھی کہ شام کا وقت ہو گیا تھا اور ٹینشن بہت تھا. تو ٹینشن کے دنوں میں رات میں گزرنا، اس میں بھی ذرا سا یہ تکلف تھا کہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں. رکنے میں، دن کا انتظار کرنے میں ڈر یہ تھا کہ شاید صبح تک راستے بند ہو جائیں. ابھی راستے کھلے ہوئے تھے جہاں ہمیں رامپور تک آنا تھا. اس بیچ میں کسی جگہ پہ کرفیو نہیں لگا تھا. صبح تک کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ معلوم نہیں کتنے پھنس جائیں. اور ابھی روانہ ہو تو پھر رات کا وقت ہے، اور جہاں کشیدگی ہے جن علاقوں میں، وہاں سے گزرنا ایڈوائزیبل نہیں تھا. تو یہ ایک بڑا ایک ڈیلیما تھا، ایک کشمکش تھی، کیا کریں. تو انہوں نے کہا، میں استاد نے، کہ چلو اللہ کے کلام سے معلوم کرتے ہیں. لیکن عشاء کی نماز، مغرب کے بعد کی بات تھی یہ گفتگو، کہ ہم سوچ رہے تھے کہ چلیں یا نہ چلیں. کہنے لگے عشاء کی نماز پڑھ لیں پہلے، اور تم بھی دعا کرنا اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ امام صاحب کی زبان سے اللہ جواب دلوا دے اپنے کلام میں. اب ہمارا سوال یہ تھا کہ ہم دیوبند سے رامپور جائیں یا نہ جائیں. کہنا غور کرنا، امام صاحب جو کچھ تلاوت کریں. 2 جو جہری رکعتیں ہوتی ہیں، امام صاحب نے پہلی رکعت میں تلاوت کی والتین والزیتون، اور دوسری رکعت میں انہوں نے تلاوت کی انا انزلنا. ہم جب باہر آئے تو مسکرائے، کہنے لگے دیکھو اللہ نے جواب دے دیا، اللہ کے کلام نے. ہمارے جواب سے ہی بات شروع ہوئی تھی، ہمارے جواب پہ ختم ہوئی. پہلی ہی آیت جو جہاں سے پہلی رکعت کی پہلی آیت، 3 چیزوں کو، اس کے بھی کچھ مفہوم تھے، میں تفصیل چھوڑ رہا ہوں. 3 زیتون اور طور سینین، ان کو گواہ بنا کر اللہ نے کہا کہ ھذا البلد الامین. اس کا لفظی ترجمہ ہے ھذا مانے یہ، بلد مانے شہر، اور امین مانے امن والا. یہ شہر امن والا ہے، اس شہر میں امن ہے. یہاں یہ تھی پہلی آیت. دوسری رکعت میں جو سورت انہوں نے تلاوت کی امام صاحب نے، انا انزلنا، اس کی آخری آیت سلام ہی حتی مطلع الفجر.
لفظی ترجمہ اس کے صرف سن لیجئے، وہاں اس سیاق و سباق و کنٹیکس میں جو بھی مطلب ہے، سلام سلامتی ہے، ہیا یہاں، حتی انٹل مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک یہاں سلامتی ہے۔ کہنے لگے روز آرام سے سو، بس فجر سے پہلے نکلیں گے یہاں، نماز ہم جلدی پڑھ لیں گے، فجر ختم ہونے سے، فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے نکلیں گے۔ تو ہم فجر کا وقت سے اپنے اپنی نماز پڑھی اور فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہم روانہ ہو گئے۔ ہم رامپور آئے، ہم جہاں جہاں سے نکلے اس وہاں پر ہمارے پیچھے کرفیو لگتا ہوا گیا۔ ہمیں انفارمیشن یہ ملی کہ ہم نکل آئے، ہمارے پیچھے لگا کرفیو۔ یہ معجزہ ہے اللہ کا کلام، یہ زندہ کلام ہے، اور اس کے یہ معنی اب نہیں ہے، یہ معنی صرف ہمارے لیے تھے دنیا میں اور صرف اسی دن تھے، اس لیے کہ ہم نے ایک سوال کیا تھا اللہ سے، ہم نے پکارا تھا، اللہ کے پاس سے جواب آیا۔ جواب تو 1400 سال پہلے آ گیا تھا، جواب موجود تھا، لیکن وہ جواب ہمیں کبھی نظر نہیں آیا تھا، آتا بھی نہیں۔ جب ضرورت پیش آئی اور جب آپ کی ضرورتیں پیش آئیں گی تو آپ کو جواب ملے گا، جواب دیا جا چکا ہے پہلے۔ اللہ کو معلوم ہے سوال کب آئے گا، یہ معجزہ ہے۔ تو تم مجھے پکارو میں جواب دوں گا، لیکن اس کے بعد تمہیں کچھ کرنا پڑے گا۔ بات خالی اتنی سی نہیں ہے کہ پھر جواب مل گیا، بات تو یہ دعا مانگنے کا جو ہمارا مفہوم ہے اس سے جیسے کچھ مل جاتا ہے، جو کچھ، پھر تمہیں کچھ کرنا پڑے گا۔ جواب مل گیا نا، پہلے تو جواب ڈھونڈو کہ اللہ کا جواب کدھر ہے، اور پھر تمہیں اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ ہمیں یہ کرنا تھا کہ ہمیں صبح جلدی اٹھنا تھا، بہت نماز پڑھ کے اپنی، اور اس سے پہلے ہمیں روانہ ہونا تھا، تو کچھ کرنا ہے اس کے لیے۔ اگر بیت المقدس کی بازیابی ہے، اگر اس کو لینا ہے تو اس کا جواب ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہے۔ کعبے کا خالی پردہ پکڑنے کی اس سے کام نہیں چلے گا، کچھ کرنا ہے اس کے لیے، جواب ہے، جواب دیا جا چکا ہے۔ اب ہم خالی ہاتھ اٹھاتے رہیں کہ اللہ ہمیں دلا دے۔ بنی اسرائیل نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا، قرآن شریف میں ہے واقعہ، انہوں نے کہا کہ ہم تنگ آ گئے من و سلوہ سے، پیاز لہسن مسور کی دال ککڑی یہ چیزیں دل اب کھانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا، یہ پکار تھی ان کی، تو اللہ کا اس وقت تو نبی موجود تھے، نبی کی معرفت جواب آیا، تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ چیزیں یہاں صحرا میں نہیں ملتی، قانون کے خلاف نہیں ہوگا کہ تم صبح سو کے اٹھو تو تمہیں ککڑیاں ملنے لگے تمہیں اپنے سرہانے، یہ شہر میں ملیں گی، بستی میں جاؤ، بستی میں داخل ہو جاؤ فلاں شہر میں، اور ساتھ میں یہ بھی وعدہ کیا کہ اس کو تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا، طے کر دیا، یہ ساتھ کا وعدہ ہے، کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے طے کر دیا اس بستی کو، جاؤ۔ اب یہ تو جواب آ گیا نا، اس جواب میں یہ بھی شامل تھا کہ جائے گی اتنی بڑی تعداد گھسے گی تو بستی والے گھسنے نہیں دیں گے، ایک دن کے لیے سارا نظام سے تربتر ہو جائے گا، نہ کہ پرماننٹ رہنے کے لیے، یہ تو پھر جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا بہت تگڑے تگڑے لوگ ہیں وہاں تو جبارین، حضرت موسیٰ سے کہا اذهبا انت، حضرت موسیٰ اور ہارون ان سے کہا اذهبا انت وربک انا ہاہنا قاعدون، تم اور تمہارا رب جا کے بستی خالی کرا دو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے، پہلے ان سے بستی خالی کرا دو، ہم آ جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے نہیں ملا کرتا، اب 40 سال تم ابھی اور یہیں پر بھٹکو، بستی تو تمہارے لیے نام کر دی، لیکن جب عمل کرو گے تب جو تم سے کہا ہے، اور تم سے کہہ دیا نا کہ تم تمہارے لیے ہے، پھر اس کے بعد نہیں بڑھ رہے۔ اگلی نسل آئی، یہ ختم ہو گئے یہ جواب دینے والے، وہ صحرا میں پیدا ہوئی تھی، ڈیزرٹ میں، وہ غلامی میں پیدا نہیں ہوئی تھی، انہوں نے اس پر عمل کیا جو کہا گیا تھا، جو جواب آیا تھا، اور ان کو اللہ نے وہ جگہ دے دی۔ کچھ کرنا ہے اس کے بعد، اس کرنے سے ملے گا۔ یہ خالی کچھ جیسے آپ لوگ اپنی زبان میں تو ذکر ہوتا بھی نہیں، اپنی زبان میں ذکر اذکار کہتے ہیں کہ وہ کونا کہیں پکڑ لیں مسائل اور بڑھ جائیں گے، اس لیے کہ کام سے ہٹ رہے ہیں نا، اسے تو مسائل کو تو فیس کرنا تھا سامنے، اور اللہ کا فضل بھی چاہیے، ایسا نہیں کہ اللہ کا فضل نہیں چاہیے، اللہ کا فضل کی ہے ضرورت، لیکن مسائل کا تو سامنا کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کوئی کونا پکڑ لیں، وہ جسے آپ 1.25 لاکھ مرتبہ کچھ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو اللہ نے فرمایا میں جواب دیتا ہوں،
پہلے تو یہ بات کو سمجھیے کہ جواب ہر سچویشن کا، ہر موقع پہ سوال ہم آج کر رہے ہیں، آج تک نہیں ملا تھا جواب. 1000 دفعہ پڑھ لیجیے قرآن شریف، آپ کو جواب نہیں ملے گا. جب سچویشن ارائز ہوگی، جب آپ کو ضرورت پیش آئے گی تو جواب رکھا ہوا ہے. اب وہی نہیں آئے گی اور کیسے جواب آئے گا؟ یہ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ گھمنڈ اختیار کرتے ہیں میری عبادت سے. عبادت کا مفہوم بھی یہاں میں پہلے عرض کر چکا ہوں. عبادت بندگی کہہ لیجئے، میری بندگی سے. یہ نماز روزے حج زکوٰۃ عبادت نہیں عربی میں، ہم اردو میں کہتے ہیں اسے عبادت. بندگی، بندگی کا مطلب ہر لمحے اس کی مرضی کو ماننا، مالک کی، یہ بندگی ہے. ہر لمحے 24 گھنٹے. تو جو ہر لمحے اس کے بندے بنے رہنا چاہتے ہیں، اس کے قوانین پر جو عمل کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ ایسا نہیں، ان الذین لا یستکبرون، میری بندگی سے جو لوگ اس کے آگے جو اپنی ناک اونچی کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ آگ کے اندر داخل ہوں گے ذلیل ہو کر. اسے صرف آخرت کے معنوں میں مت لیجیے گا. آخرت کے معنوں میں ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں، صرف آخرت کے معنوں میں نہیں لیجیے گا. قرآن سے بہت سی چیزیں چھوٹ جائیں گی آپ کی زندگی کی جو اس نے اسے آپ کو دی ہیں. ان کی زندگی جہنم بن جائے گی کہ اگر جو قانون اللہ نے رکھ دیے اس کے خلاف کرو گے تو. اور ان قانونوں کو جنہوں نے مانا، جن قوموں نے مانا، چاہے وہ کافر کہلاتی ہیں، وہ ان کی زندگی سنور رہی ہے. تم خلاف ورزی کرو گے تمہاری زندگی جہنم بنے گی. میرے قانون کے خلاف کرو گے نا، تو قانون تو بنا رکھے، وہ قانون بدلیں گے نہیں. اللہ کے بتا دیا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی، بن گئے، فکس ہیں وہ. یہ تو دعا کی بات تھی. ایک اور خالی میں آیت دعا پہ لے لیں، بہت سی ہیں اس لیے کہ یہ موضوع آج کا نہیں ہے. اس کے کنٹینویشن میں اس کے بعد کی جو اصل بات ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا بندہ جب کبھی میرے بارے میں تم سے کوئی سوال کرے تو کہہ دینا کہ میں دور کب تھا، میں تو ساتھ تھا، بالکل شہرک سے زیادہ قریب. اجیب دعوت الداعی، پھر وہی الفاظ آ رہے ہیں، اجیب میں جواب دیتا ہوں یا میں جواب دوں گا، دعوت الداعی ہر پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی جب جب مجھے پکارے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ آپ اس کا الفاظ کا، چونکہ دعا مانگنا مفہوم ہو گیا نا تو ذہن میں نہیں آتی. اگر خالی پکارنا لفظی ترجمہ کر دیا جاتا تو آپ میں سے بہت سے ذہنوں میں آتی کہ کیسے سنیں اللہ کا جواب. جواب لفظ جواب کا ترجمہ ہو گیا ہمارے پاس، قبول کرتا ہوں، مجھے انکار نہیں ہے اس سے کوئی. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس کا لفظی اگر ترجمہ آپ کے سامنے آتا تو آپ سوچتے کہ کدھر آ رہا ہے جواب. لیکن فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم بھی تو جواب دو میرا. اللہ کا سوال کدھر آیا ہے آپ کے پاس؟ سوال بھی ہے موجود. کیا کیا چاہا ہے اس نے جس کا جواب چاہتا ہے وہ بھی پہلے سے موجود ہے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایمان لاؤ، یعنی میں کرو میرے جو کچھ میں نے کہا اس پر عمل کرو نا. ماننا اور کیا ہوتا ہے؟ ہاں ہم مانتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں. تو جو بتایا ہے کہ یہ عمل کرنا ہے زندگی، تو اسے مان لو، یہ ایمان ہے. یہ زبان سے کیا کہا کہ میں آمنت باللہ، خالی آپ نے کہا ایمان ہو گیا. تو مانو پھر اس قانون کو، لعلہم یرشدون، اس طرح تمہیں راستہ مل جائے گا. یہ اللہ کی پکار یا دعا کے سلسلے کی ایک بات تھی. لیکن اب اس سے اگلی بات کہ یہ اللہ کی کیا سارا جو کچھ بھی ہم عمل کرتے ہیں اسی کا نتیجہ ہوتا ہے جو کچھ ہمارے پاس آتا ہے؟ اللہ نے بتایا کہ بھئی تم عمل کرو اور اس کے نتیجے ملے گا، بجائے اس کے کہ خالی آوازیں لگاتے رہو. کچھ کرنا ہوگا اس کے لیے. تو عمل سے جو کچھ ہمیں مل رہا ہے صرف وہی ہے یا اس سے آگے بھی کوئی بات ہے؟ وہ ہماری DVD بس یہیں تک تھی جس پر بعض لوگوں نے سوال کیا، اور میں نے کہا آج کے یہ ٹاپک اس کے آگے کا ہے. جو میں نے آپ کو مختصر اتنا حصہ بتایا وہ ذرا زیادہ تفصیل سے بات تھی دعا پہ. اس سے آگے بھی بات ہے. میں آپ کہیں جانے کے لیے نکلے، دلی جانے کے لیے، کوئی انٹرویو ہے، آپ تو بہت مارجن دے کر نکلے، فلائٹ پکڑنی ہے، آپ تو بہت مارجن دے کر نکلے، 4 گھنٹے پہلے پہنچ جائیں گے. وہاں تو خالی کام چل جائے گا، 1 گھنٹے پہلے رپورٹ کر دیں، پون گھنٹے پہلے رپورٹ کر دیں، کام چل جائے گا. میں 4 گھنٹے پہلے پہنچ رہا ہوں. جام آپ کو ایسا مل جائے راستے کے اندر کہ جو 6 گھنٹے لگا دے، کوئی راستے ہی نہیں، نہ پیچھے جا سکتے نہ آگے جا سکتے، تو آپ کیا کر لیں گے؟ عمل تو آپ نے کیا اور بہت ایڈوانس میں آپ نے
اس کے لیے تیاریاں کی تھی. تو جو صحیح قانون کے مطابق جو بالکل صحیح طریقہ تھا وہی اپنایا تھا, اس کے باوجود راستے میں رکاوٹیں آ گئیں. اور پھر دن رات وہ واقعات بھی پیش آتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں معجزہ ہو گیا, کہ وہ اس میں ہماری ایفرٹ, ہماری کوششوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا اور مدد آ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں بالکل معجزہ ہو گیا. 1995 کی بات ہے, گجرات میں ایک بہت بڑے اسکالر تھے, انتقال ہو گیا ان کا, ویدوں کا گجراتی زبان میں ترجمہ بھی کیا تھا انہوں نے, ویشنو دیو پنڈت. میں اسے بھی مختصر کر کے سنا رہا ہوں آپ کو. ان کے پاس سے میرے پاس پیغام آیا, اور نابی آنکھیں جاتی رہی تھیں ان کی دونوں, پہلے تھی 80 سال سے زیادہ کی عمر تھی, نظر نہیں آتا تھا. ہمارے گجرات میں جو ہمارے ساتھ کے لوگ تھے ان سے انہوں نے کہا, ہمارے ورکرز رفقا سے, کہ انہوں نے کچھ باتیں کی تھیں, وہ بڑے امپریس ہوئے. اور وہ باتیں انہوں نے ایسے کی تھیں کہ وہ کتاب کھول کے بیٹھ جاتے تھے, وہ تو دیکھ نہیں رہے تھے پنڈت جی, اور یہ اس میں سے پڑھتے تھے اور دلیلیں دیتے تھے اور منتر سناتے تھے اور کہتے تھے اس کا یہ مطلب ہے, اور یہ تو وہ بڑے ہکا بکا ہوتے تھے کہ تم لوگ کہاں سے لائے. ان کا بڑے قابل لوگ ہو تو کہ لیکن تم سے بات نہیں کروں گا, گرو کو بلاؤ اپنے. تو وہ میرے پاس میسج آیا. اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو قرآن سناتے ہیں. قرآن وہ اچھے قاری کی قرأت ٹیپ کر کے لے گئے, اور وہ جو سنایا تو انہوں نے تو جھومنا شروع کر دیا. اور پنڈت جی نے کہا کہ یہ ہے ایشور کی وانی شروع سے ہی. بہت بڑے اسکالر تھے, کہنے لگے یہ گیان, انہوں نے کہا یہ علم اب دنیا میں نہیں ہے, یہ دنیا میں 1-2 لوگوں کے پاس ہے, بس میرے پاس ہے, کہ جو سن کر جانتا ہے کہ یہ اس کا ایشور کی وانی ہے. ان کا اس میں سور ہوتے ہیں, یہ سور تم نہیں پہچانتے, یہ سور جاننے والے اب ختم ہو گئے, مسلمانوں میں تو ہوتے ہی نہیں ہیں, ہندوؤں میں سے بھی ختم ہو گئے. اب سور جاننے والے, ایشور کی وانی میں کچھ سور ہوتے ہیں وہ اس میں ہیں, اور جہاں جہاں اس میں سور میں پکڑتا ہوں وہ میں ڈھونڈتا ہوں کہ وید میں کہاں ہے, میں اس منتر کو پڑھتا ہوں. پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا سناؤ تم مجھے قرآن. انہوں نے قرآن کا کیسٹ لگایا, انہوں نے کہا روکو, انہوں نے کچھ میننگ بتائے ملتے جلتے ہیں, کا اس کا یہ معنی. تو یہ حیران رہ کے انہوں نے کئی جگہ بتایا کہ تم سناؤ مجھے. انہوں نے سنایا, ان کا اس کے معنی یہ ہونے چاہیے. کہنے میں نے سور پکڑا اس کا, اس کو میں نے وید میں ڈھونڈا, وہ اس وید منتر کا میں تمہیں ارتھ بتا رہا ہوں, تو یہ اس لیے ایشور کی وانی ہے. ان سے کہا تم نہیں سمجھو گے, تم سے بات بھی نہیں ہو پائے گی, اپنے گرو کو بلاؤ اور ان سے یہ کہہ دینا ویدوں کے آدھار پہ بات ہوگی, اور وہ مجھے میرے پاس بیٹھ کے سدھ کریں ٹھیک سے. میں نے تو سمجھا ہے لیکن ابھی وہ ٹھیک سے سدھ کر دیں ویدوں کے آدھار پہ, پھر میں کچھ اعلان کروں گا. انہوں نے کہا آپ آ جائیے. انہوں نے مجھے فون کیا, ارے میں نے کہا مروا دیا آپ لوگوں نے. میں کہا ان سے, یہ پنڈت سے, ان سے کوئی یہ تھوڑی بہت چھوٹی موٹی کچھ چیزیں یاد کر لینا, تھوڑی سی سنسکرت کی شدھ بدھ ہو جانا, کچھ باتیں. یہ اللہ, وہ جو اس درجے کا اسکالر ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آدھار بنیاد وید بنے گی جس کی بنیاد پہ ثابت کرنا ہوگا. میں جو چند چیزیں جانتا ہوں, میں اگر ان کا میں جو کچھ ترجمہ جانتا ہوں یا میں ثابت بھی کر سکتا ہوں, میں ثابت بھی کرنے لگوں تو وہ اتھارٹی ہے. وہ کہہ دے کہ نہیں یہ غلط ہے, تم جو کہہ رہے ہو یہ صحیح, تو وہ آدمی خود اتھارٹی کہے گا نہیں یہ گرامیٹیکلی اور فلاں اور اس میں ویاکرن کے حساب سے یہ نہیں ہے, تم غلط کہہ رہے ہو. تو اس کی تو خالی کہہ دینا ہی جو ہے سند ہے, تو میں کیا بات کروں گا اس سے. تو انہوں نے کہا یہ آپ لوگوں نے کیا کیا بھائی. انہوں نے کہا اب تو آنا پڑے گا, یہ بات ہو گئی. میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ آپ نے پھنسوایا ہے, اب آپ کو ہی سنبھالنا ہے. میں جا رہا ہوں, مطلب یہ آپ نے حالات پیدا کیے ہیں تو میں جا رہا ہوں, میرے تو بس کی ہے ہی نہیں ہے, ذرا سی بھی بس کی نہیں, آس پاس بھی نہیں ہے. ایک صاحب, میں تفصیل میں نہیں جا رہا ان سے کیسا ہوا, پڑی ان کی تلاش کروائی ہوا وہ, لیکن وہ اپنے گھر پر نہیں تھے, دوسرے شہر میں. میں نے, میرے جاننے والے تھے, ان کو دوڑایا کہ ان کا ٹکٹ دو, ان کو ٹکٹ کے پیسے دو, ان کو فوراً بھیجو. وہ ذرا سنسکرت کے اچھے ماہر تھے, میں کم سے کم تھوڑا سا ساتھ میں رکھوں, حالانکہ وہ بھی کیا بیچتے ان کے آگے, تو وہ بھی چلتے وقت نہیں چل سکے ساتھ میں. گھر میں خالی میسج چھوڑ دیا کہ آ جانا تم ٹکٹ لے کے, احمد آباد آ جانا. ہم احمد آباد پہنچے. ان کے پاس جب پہنچے تو وہ تو نابینا تھے, انہیں میری عمر بھی نہیں معلوم تھی. 95 میں ظاہر ہے کہ میں کافی ینگ تھا اس وقت جیسا نظر آ رہا ہوں اس سے. تو اس وقت انہیں تو وہ 80 سال سے اوپر کے تھے, وہ اونچی مسند پہ بیٹھے تھے. انہوں نے جگہ خالی کی, انہوں نے کہا آپ یہاں آئیے, کہ ٹھیک سے رہا سفر. یہ وہ 1-2 باتوں کے بعد یاترا ٹھیک کشل منگل, اور انہوں نے اپنا سوال ڈال دیا. میں قاری, جب یہ معلوم ہوا تھا کہ یہ قرآن کی قرأت سے یہ کو سن کر, اچھی قرأت کو سن کر ان پہ اثر ہو رہا ہے, تو میں قاری صاحب کو بھی لے گیا تھا ساتھ میں, اچھی قرأت کو. اب انہوں نے بیٹھتے ہی سوال ڈال دیا, کہنے لگے مجھ سے بولے کہ آپ, نام انہیں معلوم تھا, طارق صاحب آپ, میں وید کا ایک منتر پڑھوں گا,
آپ اسی ارتھ کی قرآن کی آیت سنائیے مجھے. میرے ہاتھ پاؤں پھول کے میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے پہلی بات تو یہ کہ میں نے ویدوں کے پورا پڑھا، لیکن یہ کہ میں کچھ کا حافظ نہیں ہوں. چیزیں جگہ جگہ سے مجھے یاد ہیں، اس میں سے جگہ جگہ سے مطلب یاد ہے، پھر وہ نہیں یاد ہے. منتر تو چند بہت ہی کم یاد ہے، چند ہیں. اور پھر واقعی تو یہ تو میں، اور یہ میری بات نہیں، یہ دنیا میں کسی کے بس کی بات نہیں تھی. ابھی کوئی دنیا میں آج وید کا حافظ ہے ہی نہیں، ایک بھی نہیں. تو پہلے تو یہ کہ دوسرے کلام کا بھی حافظ ہو، اس کلام کا بھی حافظ ہو، پھر اس کے بعد سچ مچ اس کے اندر بہت خرافات بھی ہیں. کوئی ہر چیز ہر لفظ اللہ کا کلام تھوڑی ہے، اس کے اندر وید میں تو بہت خرافات ہے. تو کتنی ہی ملاوٹیں ہوں، کیا کیا چیزیں شامل ہو گئی ہیں. تو اب یہ بھی معلوم ہو وہ پڑھیں، اور اس کے بعد وہ سچ مچ کوئی اوریجنل ہی اللہ کے کلام کی چیز ہو، اور پھر اسی کے معنی کی قرآن میں. ضروری نہیں ہے کہ آیت ہو اس کے معنی کی قرآن میں، اور ہو تو پھر میرا احتضار بھی ہو، مجھے یاد بھی ہو، میرے ذہن میں بھی ہو کہ یہ تو دنیا میں کسی کے لیے ممکن نہیں تھا. اب میں تو ہکا بکا رہ گیا. میں نے احتجاج کے لیے منہ کھولا تو وہ تو مجھے دیکھ نہیں رہے تھے، نابینا تھے. ان کو میرے نہ سٹ پٹانا نظر آیا، نہ احتجاج نظر آیا. انہوں نے فوراً اپنی بات کہتے ہی ایک وید منتر جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا اپنے جو ان کا اچارن ہوتا ہے اس میں. میں تو میں نے ہاتھ پاؤں پھول کے میں نے کہا ان سے کیا بات ہوگی، ان سے بات کو یہ کہیں گے بھائی پنڈت جی ایسے نہیں، ایسی بات کو کہوں گا. لیکن انہوں نے شروع کر دیا تھا. جب وہ آدھا منتر پڑھ چکے تو تھوڑا سا جان میں جانا ہی وہ منتر مجھے یاد تھا. اور یہ بھی اتفاقی ہے، تھوڑے سے جو یاد ہیں ان میں سے تھا وہ. اور یہ بھی اتفاق ہے کہ اس منتر کا جو مطلب ہے اس سے تقریباً اس معنی کی قرآن شریف کی آیت بھی ذہن میں تھی میرے. وہ پڑھ چکے تو میں نے قاری صاحب سے کہا قاری صاحب فلاں آیت پڑھی ہے. قاری صاحب نے تلاوت کی تو وہ واقعی پھر بھی جھومنے لگے میرے سامنے ہی. بہت واہ کیا. اور اس کے بعد قاری صاحب نے آیت پڑھی. میں نے مطلب بتایا کہ اس قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے. بہت تعریف کی. انہوں نے کہا واہ کیا بات ہے. اور پھر یہ کہتے ہی پھر انہوں نے اگلا منتر شروع کر دیا. اور پھر اگلے کی بات بھی بس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو ہو گیا، ایک کا تکا ہو گیا، ایک لگ گیا دھپل. اور وہ پھر دوسرا بھی ایسے نکلا کہ مجھے جو تھوڑے سے یاد ہے ان میں ہی سے تھا. اس کا مطلب اور اس کے مطلب کی قرآن شریف میں جو آیت وہ بھی میرے علم میں پہلے سے تھی. میں نے قاری صاحب سے پڑھوا دی. انہوں نے 10-12 منتر پڑھے. 10-12 منتروں کے ساتھ یہی ہوا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ خالص اللہ کی طرف سے تھا. یہ بس انہوں نے یہ کہا تھا 3 دن ہوگی ہماری ان کی بات چیت. یہ پہلے سے بتایا تھا 3 دن چلے گی. 1.5 گھنٹہ رہی. وہ 3 دن والی بات ختم ہو گئی. وہ کل 1.5 گھنٹے رہی ہے. یہ 10-12 منتر اور اس کا ترجمہ ہر ان کے منتر پڑھنے کے ساتھ یہی تھا کہ وہ اس حصے میں سے آئے تھے. وہ منتر جو مجھے یاد تھے، جو بہت تھوڑا سا حصہ یاد ہے اس میں سے تھے. وہ کہنے لگے پنڈت جی میں نے اپنے پورے اتنے بڑے جیون میں اتنا بڑا ودوان نہیں دیکھا. میں آج تک کسی اتنے بڑے ودوان سے نہیں ملا. اور حقیقت ہے کوئی اگر سچ مچ ایسا کر لے تو اس سے بڑا ودوان تو دنیا میں کوئی ہوگا ہی نہیں. مجھے تو اللہ نے ایسا تھا کہ جیسے سجا کے دے دیا تھا. تو اور پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک اجلاس بلاتا ہوں، سمیلن، اور اس میں یہ ہوگا اور 250 پنڈتوں کو بلاؤں گا. اور پھر اس کے اندر ذرا سا ابھی مجھے تو وشواس ہو گیا، لیکن ابھی میری ایک اعلان میں بڑا دقت ہے، میرے بہت سمسیا ہے. وہاں آپ اپنی بات رکھیے گا. سمیلن میں بلاؤں گا، آپ اپنی بات رکھیے گا. میں ان کا پرتیکریا، ان کا ریئیکشن، رد عمل دیکھوں گا. پھر میں یہ دیکھوں گا کہ اعلان کر سکتا ہوں کچھ یا نہیں. بہت دلچسپ، بہت لمبا قصہ ہے آگے تک کا جو داستان ہے. اور انہوں نے اعلان تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے کلمہ پڑھا. ان کے گھر والوں کو معلوم. ان کے 2 لڑکے بھی ہندو پریشد کے اندر اچھی عہدوں کے اوپر، ان کی وہ دونوں مخالف. لیکن انہوں نے بھی آؤٹ نہیں کیا. جو ان کی لڑکی اور ان کی بیگم جو تھیں انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. لڑکوں نے مخالفت کی، لیکن مخالفت میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ باہر کوئی بات کہیں. مطلب پسند نہیں تھا بس انہیں. تو بہرحال وہ میں گواہ ہوں کہ وہ دنیا سے اس حالت میں گئے، ایمان کی حالت میں. انہوں نے قرآن کی تعریف میں سنسکرت میں ایک کویتا لکھی. وہ وہاں سے نشر ہوئی. وہ انہوں نے کبھی سمیلن میں پڑھی، آل انڈیا ریڈیو اس کے آکاشوانی احمد آباد سے کبھی سمیلن کے اندر. وہ بہرحال یہ میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ میں نے واقعہ آپ کو اس لیے سنایا کہ یہ معجزے ہوتے ہیں. خالی کہہ دیتا میں تو بھی آپ کی زندگی میں بھی ہوتے ہیں. لیکن میں نے بہت بڑی چیز ایسی یہ سنائی آپ کو جو ممکن ہی نہیں ہے، کسی طریقے سے ممکن نہیں. اس میں میری صلاحیتوں کو ذرا سا 1.5% بھی دخل نہیں. یہ تو اللہ نے سجا کر مجھے دیا تھا. اور میں یہاں سے کہہ کے گیا تھا شکایت کر کے کہ آپ پھنسوا دیا آپ نے. تو آپ ہی نکالیں گے.
آپ نے اس میں پھنسایا. میں تو کچھ کر نہیں سکتا, مجھے تو صرف جانا ہے وہاں, اور جانا ضروری ہے. اور وہ وہاں پر سب کچھ ایک ایسا تھا جیسے نظام بنا کر رکھا اور ہمارے لیے بنایا. تو یہ خالی اتنی بات نہیں ہے, اس سے آگے کی بات بھی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے, کہ آپ کو کہاں ایکسیڈنٹس راستے میں مل جائیں, آپ کے ایکسیڈنٹس ہو جائیں, اور کہاں آپ کے لیے راستے کلیئر ہوتے چلے جائیں. یہ صرف اپنے عمل کی بات نہیں, اپنے عمل کے بغیر کچھ نہیں ہوگا, جو کہا جائے وہ کرو, اس کے بعد پھر اللہ کا فضل چاہیے آگے. یہ اس سے اگلا حصہ ہے. یہ جو اگلا حصہ ہے اس کے سلسلے میں بھی قانون ہے, یہ بنا قانون کے نہیں ہے. یہ قانون بہت عجیب ہے. اللہ نے کائنات میں ہر چیز کے لاز رکھ دیے ہیں, قانون جو ناقابل تبدیل ہیں, ان چینجڈ ہیں, آپ کو ڈسکور کرنے ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے. یہ قانون ڈسکور کیے ان لوگوں نے جو یہ بڑے بڑے اتنی موٹی موٹی فیس رکھ کر جو جگہ جگہ اپنے کورسز 2-2 3-3 اور 4-4 دن کے جو چلاتے ہیں, یہ انہوں نے ڈسکور کیے. یہ قانون اللہ نے دیے تھے, فطر رکھے تھے, انہوں نے ڈسکور کر لیے, ہم نے اس کے بعد ڈسکور کیے کہ ہاں یہ تو قانون قرآن میں بھی تھے, یہ تو اللہ نے یہاں بتا رکھے تھے, وہ انہوں نے نیچر اور لاء میں اللہ نے رکھا تھا. اس کے بھی قانون ہیں کہ آپ کو کیسے آپ کے ساتھ معجزے پیش آئیں گے اور کیسے آپ بلاک ہو جائیں گے, اس کے بھی قانون ہیں. وہ اسے ڈسکور کر لینے سے زندگی میں بڑی کامیابیاں ہاتھ آتی ہیں, لوگ لے رہے ہیں. تو یہ آج کا موضوع سے متعلق ہے. یہ پہلا حصہ اتنا بتانا مجھے آپ کے لیے ضروری تھا, یوں سمجھ لیجیے کہ اب شروع ہو رہی ہے بات, لیکن یہ اس کے کنٹینویشن میں ضروری تھی جو میں دعا کے بارے میں آپ کو دعا کی اصل حقیقت کیا ہے پہلے وہ بتانا ضروری تھا. آپ کے اپنے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں, ان خیالات کا آپ کی باہر کی دنیا پر اثر پڑتا ہے. باہر کی دنیا پر اثر پڑتا ہے, اور وہ جو کچھ اثر پڑتا ہے تو وہاں پر اس میں کچھ چینجز اور تبدیلیاں آتی ہیں, اور وہ جو چینجز اور تبدیلیاں آتی ہیں اس میں سے کچھ فیوریبل ہوتی ہیں, کچھ انفیوریبل ہوتی ہیں, کچھ آپ کے حق میں ہوتی ہیں, کچھ آپ کے خلاف ہوتی ہیں. وہ تبدیلیاں وہ خالی سوچ سے آپ کے اثرات آپ کے چاروں طرف مرتب ہوتے ہیں باہر کی دنیا میں, صرف سوچنے سے. یہ لوگوں نے ڈسکور کیا, وہ معلوم جیسے دنیا کے اندر بہت سی چیزیں ڈسکور کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ کیوں انہوں نے کامیابی کے نسخے ڈسکور کیے, کیسی سوچ اور کیا کیا ہوتا ہے اس سے. تو یہ سوچ کی بات قرآن نے کہی تھی پہلے, اس سے پہلے اتنی بات اور دیکھ لیں, میں لاتا ہوں ابھی کہ دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے, یہ قرآن شریف کی آیت ہے, ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. تمہیں جو بھی ترجمہ اس کا یہ لکھا ہوا ہے نا سامنے, تمہیں جو بھی بھلائی ملتی ہے وہ تو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, اور جو بھی پریشانی آتی ہے, تکلیف آتی ہے, برائی آتی ہے, فمن نفسک, وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوتی ہے. قرآن شریف میں, قرآن جو خزانہ ہے نا, اس میں بہت سی لیئرز ہیں, سطحیں. سب سے اوپر کی لیئر ہے, یہ سب سے اوپر کی لیئر کے میننگ آپ پڑھتے ہیں جگہ جگہ, اور بڑی تعداد اگر معنی جاننا چاہتی ہے تو اس کو وہی معنی ملتے ہیں. پھر جو لوگ غور کرتے ہیں وہ اس سے نیچے کی سطح پہ بھی جاتے ہیں. یہ تو ہیں اپنی جگہ, یہ ختم نہیں ہوتے. اس سے نیچے ایک لیئر ہوتی ہے, اس لیئر کی میننگ شروع ہوتے ہیں, اس کے نیچے اور لیئر ہے, تھرڈ لیئر کے میننگ سٹارٹ ہوتے ہیں. جہاں اور غور کریں کہ گہرائی میں جائیں آپ, اگلی لیئر میں کچھ اور مل رہا ہے, اور گہرائی میں جائیں اندر تو اگلی لیئر میں کچھ اور مل رہا ہے. یہ گہرائی میں جاننے سے ہوتا ہے. تو یہ اسے کہتے ہیں گہرائی میں جاننا, غور و فکر. جیسے آپ زمین میں جتنی گہرائی میں جائیں تو ڈفرینٹ لیئرز میں آپ کو جو مختلف چیزیں ملتی چلی جائیں, وہ سامنے کے اوپر کی لیئر پہ کچھ اور ہے. ایسے قرآن میں ہیں, اور معلوم نہیں کہاں تک ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے معجزے قیامت تک کھلتے رہیں گے, تو کبھی فائنل نہیں ہوگا, قیامت تک معجزے اس کے کھلیں گے. تو اب اس کے بعد کی لیئر میں ہم چلیں. یہ فرسٹ لیئر کی بات تھی. یہ جو ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ لفظ حسن جو ہے, حسنہ, جس کے معنی ہے بھلائی. تمہیں جو بھی بھلائی پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, کہ مطلب اللہ کے قانون کے مطابق ہوتی ہے. اللہ ڈائریکٹ آ کے تھوڑی کچھ کر دیتا ہے, کوئی اس وقت حکم نافذ نہیں کرتا, وہ تو اللہ نے قانون بنا دیا, اس کے مطابق تمہارے اوپر حکم نافذ ہو جاتا ہے. تو فمن اللہ, اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, کہ مطلب اللہ کے قانون کے مطابق ہوتی ہے. حسنہ, بھلائی, اس لفظ کا جو روٹ ہے عربی میں مادہ کہتے ہیں اسے, حسن ہے. بڑی ہے سین اور نون, حسن. حسن کے معنی ہیں خوبصورتی.
حسن کے خوبصورتی تب آتی ہے جب بیلنس ہوتا ہے کسی چیز میں، توازن ہوتا ہے، پروپورشنیٹ ہوتی ہے. جب وہ ایک پروفائل ہے یا ایک خاکہ ہے، اس میں رنگ بھرنے کو کہا جائے، اگر رنگ باہر نکل جائے تو خوبصورتی نہیں ہے، لیکن رنگ اندر اندر رہ جائے، اس کی لکی کہیں پر لائن کو ٹچ کر دیا، باؤنڈری کو کہیں اندر رہ گیا، تب بھی خوبصورتی نہیں. توازن دونوں جگہ بگڑا. خوبصورتی حسن جب آئے گا جب بالکل ایگزیکٹ وہ جو پروفائل ہے، وہ جو خاکہ ہے، جب اسی کی لائن سے جب چلے گا. اسے پروپورشنز کہتے ہیں، توازن، بیلنس. حسن جب ہی آتا ہے جب توازن ہوتا ہے، پروپورشن ہوتا ہے، ورنہ حسن نہیں آتا. جن چیزوں میں توازن اور پروپورشن ہوتا ہے وہی بھلائی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں ہوتی. بھلائی نہیں ہوتی. مغرب کی 3 رکعتیں فرض، آپ کو بہت جوش آئے، جذبے عبودیت کے اندر، آپ 4 پڑھ لیجئے تو نماز ختم، پھر کینسل ہو گئی، وہ قبول ہی نہیں ہوگی. یہ باہر نکل گئے، آپ باؤنڈری سے باہر نکل گئے. 2 رکعت پڑھیں گے تو بھی نہیں، یہ باؤنڈری کے اندر رہ گئے، بھلائی ختم ہو گئی. بھلائی وہی ہے جو پروپورشنیٹ ہو، ورنہ بھلائی ہے ہی نہیں. جس کے اندر پروپورشن ہو، جس میں توازن ہو، جس میں بیلنس ہو، ورنہ بھلائی ہی نہیں ہے. تو تمہیں جو کچھ بھی بھلائی پہنچتی ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وَمَنْ أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ، اس کا الٹا ہے سیئہ، یعنی وہ چیزیں جس میں پروپورشن نہیں ہوتا، توازن نہیں ہوتا. فَمِنْ نَفْسِكَ، یہ بڑا اہم لفظ آ رہا ہے آگے. نفسک، یہ آخری لفظ جو عربی میں لکھا ہوا ہے. نفس تمہارے نفس سے ہوتی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے اپنی کارن پیش آتی، تمہاری اپنی طرف سے ہوتی ہے. یہی لفظ ہے جس سے اردو میں ہم بولتے ہیں نفسیات. کچھ تمہارا اپنا سیلف، وہاں سے ہوتا ہے. کچھ جو تمہیں پریشانیاں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں. جو کچھ تم خود ہو، یہ ہاتھ پاؤں آپ نہیں ہیں. ان ہاتھ پاؤں کی جو اصل حقیقت ہے، جس میں اچھائی ہے، برائی ہے، جو کچھ کر رہا ہے، وہ اسے نفس کہتے ہیں. وہ جو انر سیلف ہے، وہ جو انر سیلف ہے، وہ انر سیلف اسی لفظ سے ہمارے یہاں نفسیات لفظ بنا ہے. سائیکالوجی، اس کے لیے انگریزی میں آتا ہے سائیکی. آپ کی نفسیات، آپ کی سائیکی کیا ہے، سوچنے کا انداز کیا ہے. تمہارے سوچنے کے انداز سے ہوتی ہے تمہارے سوچ. یہ اس کے لیے اصل اور گہرائی میں سیکنڈ لیئر کے معنی ہیں. تمہیں جو پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہارے سوچ، اس کی وجہ تمہارے عمل بھی ہوتے ہیں. یہ فرسٹ لیئر کا ہے کی میننگ ہے. اور اس کے دوسری سطح کے جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمہاری نفسیات کی وجہ سے ہوتی ہیں، تمہارے سوچنے کے انداز کی وجہ سے ہوتی ہیں جو تمہیں پریشانیاں آتی ہیں. وہ سوچنے کا انداز بدلے گا، پریشانیاں ختم ہوں گی، اس کے ریزلٹس آئیں گے باہر سے. پھر وہ تمہاری جو اپنے سوچنے کا انداز ہے. یہ قرآن نے کہا دوسری جگہ، اصول بتا دیا آگے، اس اصول کو ایکسپینڈ کیا. یہ اس لیے ذالک بأن لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اسے میں نے بلیو میں کر دیا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اپنی کسی نعمت کو کسی قوم کے اوپر اس کے اندر تبدیلی نہیں لاتا، تغیر نہیں لاتا، اسے چینج نہیں کرتا. کوئی اگر نعمت میں ہو کسی گروہ کے اوپر جو کی ہو یا کسی فرد پر بھی، حتیٰ یغیروا، جب تک کہ تغیر نہیں ہو جائے، چینج نہیں ہو جائے. ما بھی انفسہم، میں سیکنڈ لیئر کے معنی دے رہا ہوں آپ کو. جو ان کے اپنی جو سائیکی اور نفسیات میں جو چیزیں تھیں، جب تک اس میں سوچنے کے انداز میں چینج نہیں آتا، وہ نعمت اگر ہو تو باقی رہتی ہے، اور اگر نعمت نہیں ملی بھی اور نعمت لانی ہے، وہ بھی سوچنے کے انداز سے آئے گی. تمہارا سوچنے کا انداز بدلے گا تو تم بری حالت میں تھے، نعمتیں آ جائیں گی. تمہارے پاس نعمتیں تھیں، وہ تمہارے سوچنے کا انداز تھا، تمہاری سائیکی تھی، تمہاری نفسیات تھی، اس کی وجہ سے تھی. وہ بدل جائے گا، تمہارے حالات بدل جائیں گے، وہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی. یہ اصول دیا قرآن نے. تمہاری سائیکی اور تمہاری سائیکالوجی اور تمہاری نفسیات کی وجہ سے ہوتی ہیں جو انعامات ہوتے ہیں، اور وہ انعامات کی حالت رہے گی باقی جب تک تم اس اسٹیٹ کو اپنی باقی رکھو گے اور تم اس میں تبدیلی لے آؤ گے. انعام ختم ہو جائیں گے، اللہ کے نعمتیں ختم ہونی شروع ہو جائیں گی. یہ پرنسپل دیا اللہ، اصول دیا ہے. یہ سارے وہ ہیں کائنات اور نیچر میں وہ اصول جو ناقابل تبدیل ہیں. یہ تغیر جو آتا ہے، یہ لفظ آ رہا ہے یغیر، نعمت کی حالت میں تغیر آتا ہے، چینج آتا ہے، نعمتیں ہٹ جاتی ہیں، نہیں ہوتی ہیں، آ جاتی ہیں. وہ چینج آتا ہے تمہارے اپنے اندر کے چینج سے. یغیروا ما بانفسہم، جو لوگوں کے اپنے جو نفسیات میں چیزیں ہیں، ان کی سائیکی میں، ان کے سوچنے کے انداز میں، جب وہاں چینج آتا ہے تو باہر چینج آتا ہے.
تبدیلیاں آتی ہیں. یہ سیکنڈ لیئر کے میننگ ہے جسے لوگوں نے ڈسکور کیا اور اس سے سوچنے کے انداز صرف بدلے لوگوں کے بس, اور ان کی زندگیاں بدل گئیں, کامیاب ہو گئیں, اونچی اونچی جگہوں پہ پہنچ گئے. خالی اتنا ہی نہیں, ان کی زندگی میں لک آنے لگی, جسے لک بولتے ہیں ہم, اور جو ایکسیڈنٹ سے وہ ختم ہونے لگ گئے ان کی زندگی میں, سوچنے کے انداز اپنے بدلنے سے. لک آنے لگی جسے ہم گڈ لک کہتے ہیں. کوئی لک کوئی چیز نہیں ہوتی, اتفاق نہیں ہوتا, وہ سب رولز کے تحت وہ تھا. انہوں نے ان رولز کو ڈسکور کر لیا, لک آنے شروع ہو گئی, بیڈ لک ختم ہونی شروع ہو گئی. وہ رولز انہوں نے ڈسکور کر لیے. یہ قرآن نے رول بتایا کہ پہلی بات تو یہ سمجھ لو تمہارے سوچنے کا انداز, سوچنے کے انداز میں کیا اب آگے آئے گا, تو ہر چیز بتائیے. ایک بات اور کہا کہ فرمایا اپنے کلام میں اللہ نے, انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی جو فضل و کرم اور جو رحمت ہوتی ہے اللہ کے, اس سے تو نا امید کوئی ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ کافر نہ ہو, ایمان والا نہیں ہو سکتا. لفظ کافر کے کئی معنی ہیں, اس میں سے یہ یہاں لفظ کافر کا ایک معنی ہے ناشکرا. یہاں ترجمہ میں نے یہی رکھا ہے, ناشکرا. ناشکروں کے علاوہ دوسرے مایوس نہیں ہوتے. اسی لیے مایوسی کا آپ نے سنا ہوگا, اردو میں بولا جاتا ہے مایوسی کفر ہے. ہمارے یہاں جملہ بولا جاتا ہے مایوسی کفر ہے. کفر کا مطلب وہ کفر بھی, اس کا مطلب سمجھ رہے ہو کہ اللہ کر ہی نہیں سکتا, اور یہ کفر ہو گیا. مایوسی ناشکری ہے, کفر کا یہ دوسرا میننگ ہے. تو اللہ کی رحمت سے کہ اللہ کا فضل ہو جائے گا, تمہارے لیے حالات بدل جائیں گے. اس سے کوئی اگر مایوس صرف وہ ہو سکتے ہیں جو ناشکرے ہوں. اس کی بھی ڈیٹیل ابھی آگے آئے گی. ایک بات طے ہو گئی کہ یہ بتا دیا کہ جو کچھ تم اللہ سے مانگنا چاہتے ہو, جس کے لیے پکارتے ہو اللہ کو, مایوس مت ہونا کسی سٹیج پر بھی. اندر سے جو کچھ تم نے ایفرٹ کی ہیں اس کی وجہ سے بھی, اور جو تم نے اپنے تھاٹ سے جو کچھ دیا ہے سوچنے کے انداز سے, اس کی وجہ سے بھی پازیٹیو چینجز آ رہے ہیں. قرآن نے کہا نا جگہ ان اللہ سریع الحساب, سریع بڑی سرعت, بڑی تیزی سے, فاسٹ اللہ کے یہاں حساب ہے. فاسٹ کہاں ہے بھئی, آخرت میں ملے گا. اور ہماری زندگی ابھی کتنی چلے گی, اس کے پھر پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد آخرت آئے گی, ہمیں معلوم نہیں, کچھ 100 سال ہیں یا کچھ ہزار یا کچھ لاکھ یا کچھ کروڑ, پتہ نہیں. تو فاسٹ کا مطلب کیا ہوا حساب کا, وہ بھی ہیں, وہ اپنی جگہ ہے, وہ بھی مانے ہیں. ان اللہ سریع الحساب, تمہارے ہر عمل اور ہر سوچ کا حساب چل رہا ہے ہاتھ کے ہاتھ, ہاتھ کے ہاتھ چل رہا ہے, اسی وقت رزلٹ ملتا چلا جا رہا ہے. اللہ سریع الحساب ہے, فوراً رزلٹ ملتا جا رہا ہے. ہاں وہ کیا ہے, بیک میں ایکومولیٹ ہو رہا ہے, اکٹھا ہو رہا ہے, پسے پشت, تمہیں نظر نہیں آ رہا. اب ہیں بے توجہی کر رہے ہیں, لاپرواہی کر رہے ہیں, آپ نے وہ لاپرواہیاں کی جس سے ہیلتھ آپ کی خراب ہو رہی ہے. اب ایک دن ہو گیا ہارٹ اٹیک, اس سے پہلے اثر ہر مرتبہ ہو رہا تھا, لاپرواہی کا, اس بے احتیاطی کا اثر ہر وقت ہو رہا تھا, نقصان ہر وقت مل رہا تھا, اکٹھا ہو رہا تھا. ایک اسٹیج تھی, یہ اس کے بھی اصول دیے قرآن نے, میں یہاں یہ ٹاپک نہیں ہے اس وقت میرا, بہت اسپیسیفک اصول دیے, بالکل کلیئر کٹ بیان کیا ہے کہ ہم چھوڑتے ہیں, وہاں تک چھوڑتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم نہیں چھوڑتے. جس دن اٹیک ہو گیا اب یہ نہیں ہوگا, اب کچھ اس سے پہلے روکا جا سکتا تھا. اور ایسے ہی اس بات کا ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں, سریع الحساب, اثر تو مرتب ہو رہا ہے, تمہیں نہیں دکھا. اب تم اس اسٹیج سے پہلے تم نے مانگنا, اللہ کو پکارنا چھوڑ دیا جس اسٹیج پر رزلٹ آنے والا تھا سامنے, وہاں تم نے روک دیا, بات ختم ہو گئی. ایک 2-4 ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا, وہ اس جگہ پر بس اب رزلٹ آنے والا تھا, آپ نے روک دیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے, غضب, اللہ غضب ناک ہوتا ہے اس بات پہ, کیونکہ بندہ تھک کر دعا کرنا چھوڑ دے, اللہ کو پکارنا چھوڑ دے, تھک کر کہ ہو نہیں رہی, پوری نہیں ہو رہی, بات نہیں مل نہیں رہا, یہ جاری رکھنا ہے پکارنا. تو مایوس نہیں ہونا ہے, مایوس صرف ناشکرے ہوتے ہیں. اس میں پہلی ایک اصول مل رہا ہے کہ مایوس نہیں ہونا ہے, صرف ناشکرے ہوتے ہیں. یہ اس کا آگے اور مفہوم کلیئر ہوگا کہ شکر سے کیا ہوگا, یہ آگے کلیئر ہوگی. اور بات, ایک بات کہہ دی, جلدی مت کرنا. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ, برائی تو ایسے مانگتا ہے جیسے اس کو بھلائی مانگنی چاہیے.
برائی اصل میں زبان سے تو کوئی نہیں مانگتا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جلدی رزلٹ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہیں بہت سے، اور وہ چاہتا ہے یہ آ جائیں، تو یہ برائی طلب کر رہا ہے، حالانکہ بھلائی طلب وہ ایسے مانگ رہا ہے، اس کے لیے جو بلڈ اپ ہو رہا تھا کیس پیچھے، وہ آنے جلدی مت کرو، وہ آئے گا نکل کر، بن تو جائے پورا، تمہارے ہر اچھے عمل کے ساتھ میں، تمہاری ہر پازیٹیو سوچ کے ساتھ میں، اور ہر سکاراتمک عمل کے ساتھ میں اس کا رزلٹ چل رہا ہے اللہ کا، ان اللہ سریع الحساب، وہ تو رزلٹ فوراً دے رہا ہے، آخرت میں جو ملے گا وہ بات کو ہے، لیکن وہ ایکومولیٹ ہو رہا ہے، اس سے پہلے تم رک مت جانا، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلدی مچاتا ہے کہ ابھی ہو جائے فوراً، یہ اصول دیا۔ اور نعمتوں سے بچ کر مت نکلو۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَارَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، ہم انسان پہ کوئی نعمتیں کرتے ہیں تو اعراض کرتا ہے، بچ کر نکلتا ہے، کنی کاٹتا ہے، بائی پاس کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور یہ دونوں طرح سے نقصان میں جا رہا ہے، اور شر آ جاتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، نعمت آتی ہے تو کنی کاٹتا ہے، اعراض، یہ کیا بات ہوئی کنی کاٹتا ہے؟ عام طور سے یہ پہلی لیئر کے معنی ہے کہ نعمت آتی ہے تو اللہ کو یاد نہیں کرتا، معنی صحیح ہیں، درست ہیں، یہ فرسٹ لیئر کے ہیں، کہیں یہ نہیں کہا کہ اللہ سے کنی کاٹتا ہے، اللہ سے بچ کے نکلتا ہے، یہ نہیں کہا ہے، یہ پہلی لیئر کے معنی ہے۔ سیکنڈ لیئر نیچے اور چلیں، اس نعمت سے بچ کر نکلتا ہے، نعمت نہیں لے پا رہا ہے، نعمتیں آ رہی ہیں زندگی میں، آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں، آپ لے نہیں پا رہے ہو، لینے کے طریقے ہیں، آپ کیوں نہیں لے پا رہے؟ کہتے ہیں ٹوٹل دونوں طرف سے لاس میں، نعمتیں آ رہی ہیں بچ کر نکل رہے ہو، بائی پاس کر رہے ہو، تمہیں اس روٹ سے نہیں جانا تو وہ لینا تھا جدھر نعمتیں آ رہی ہیں، اور پریشانیاں آئی تو بیٹھ گئے تھک کے کہ اب کیا کریں، ختم ہو گئے، یہ دونوں طرف کے نقصان ہی نقصان کا سودا کر رہا ہے۔ یہ اب یہاں دیکھیے میں وہ آیتیں لایا ہوں جہاں پہلے آپ کو یہ دینا تھا کہ اس سے پیچھے اس کے کیس بلڈ اپ کرنے کے لیے وہ آیات جو مختلف اصول قرآن نے بتائے ہوتا کیا ہے وہ بتایا، اب اس کے آگے پھر حل آ رہے ہیں کہ آپ کی جو پازیٹیو تھنکنگ ہے، سوچ کا انداز، وہ جو سائیکی تھی، نفسیات، سوچنے کا انداز، اس سے جو نگیٹو تھنکنگ ہے وہ ہٹے گی، ختم ہوگی، اور قرآن نے کہا اسی طریقے سے کرنا، یہ بڑی غر کی بات ہے، اور یہ ہے وہ پوائنٹ جس کو دے کر یہ پیسے لیتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں بدلتے ہیں، جو قرآن جو آ رہا ہے اس میں اور اس سے اگلی میں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اب ترجموں میں تو یہ آتا ہے کہ برائی اور بھلائی ایک جیسی تھوڑی ہوتی ہے، آپ کے سامنے آ چکی ہے بات، وہ ترجمے ٹھیک ہیں، وہ فرسٹ لیئر کے، اب آپ تو گہرائی میں اور چلیں گے نا، جو چیزیں پروپورشنیٹ، جن کے اندر پروپورشن ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے، توازن ہوتا ہے وہ، اور جو ڈسپروپورشنیٹ ہوتی ہیں جس میں پروپورشن اور سنتولن اور توازن نہیں، یہ دونوں چیزیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اب جن چیزوں میں حسن ہے اس میں سے ایک ہے یہ، ابھی اس کے بہت پہلو ہیں جو یہاں پر اس میں نہیں چلیں گے اس لیکچر میں، اس میں سے ایک ہم لے رہے ہیں جن چیزوں میں حسن ہوتا ہے، پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ کا انداز۔ اب اسے حسن کی جگہ ہم اس کا صرف اتنا پارٹ لے رہے ہیں، ورنہ تو بہت ہیں، کہ تمہیں اگر کوئی نیگیٹو تھنکنگ ہے تو نیگیٹو تھنکنگ کو پازیٹیو تھنکنگ سے دور کرنا، مطلب پھر اور سمجھ لیجئے اس کا کیا مطلب ہوا کہ نیگیٹو تھنکنگ یہ ہے کہ جا رہے ہیں، ملے گی نہیں، جگہ نہیں ملے گی، پارکنگ اتنی، وہاں پہ جائیں 1.5 کلومیٹر دور گاڑی چھوڑ کے جانا پڑے گا، تھک کر حلیہ خراب ہو جائے گا، یہ نیگیٹو تھنکنگ۔ اب آپ اس کو جتنا اینالائز کرتے چلے جائیں گے اس میں یہی کہ ہاں یہی ہے، ایسے ہوتا ہے، ادھر راستہ بلاک ہوگا، ادھر جام ہوگا، وہاں پارکنگ نہیں ملے گی، اور یہی حقیقت ہے، اور سچ مچ ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ غلط آپ چیز نہیں سوچ رہے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تو کر ہی رہے ہیں۔ اصل بات یہ کہ یہ تھاٹس آپ کی جب ریلے ہو رہی ہیں باہر، تو وہاں سے وہ بالکل اپنا اسی کا ریفلیکشن آپ کو واپس مل رہا ہے، وہ سچ مچ بلاک ہو رہی ہیں، آپ اپنے لیے راستے بلاک کر رہے ہیں آگے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں نہیں میں وہاں پہنچتا ہوں، میں تو بالکل قریب رہنا چاہتا ہوں، یہ دور دور نہیں گاڑی پارک کروں گا میں، اور جگہ کیسے نہیں ملے گی؟ ارے کتنے لوگ سارے زندگی دن بھر کو کھڑے کرنے کے لیے تھوڑی آئیں گاڑی، وہاں پر کچھ لوگ جا بھی تو رہے ہوں گے،
میں وہاں سے کوئی نہ کوئی جا رہا ہوگا، میں وہاں پارک کروں گا، وہیں کروں گا میں. تو اگر آپ اس یقین کے ساتھ میں جائیں کہ نہیں میں وہیں کروں گا، مجھے پارکنگ ملے گی وہاں، تو آپ کو ملے گی. اس وقت کوئی نکال رہا ہوگا، آپ کھڑی کر دیجیے گا. یہ پازیٹو سوچ ہے. تو اس پر ایمفیسائز ہی مت کیجئے، صرف پازیٹو تھنکنگ پر ایمفیسائز کیجئے. یہ ابھی اسی جمعرات کو یہ ڈاکٹر ندیم یہاں پر ہیں، ان کا مجھے نکاح میں مجھے آنا تھا. اور بات یہ، اور اس میں ساتھ میں بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ میں نے ان سے ہاں کہہ دی تھی. انہوں نے 1-1.5 مہینے پہلے مجھ سے کہا تھا، کوئی اور تاریخ تھی پہلے. انہوں نے فون پہ مجھ سے کہا، میں شہر کے باہر تھا، میں نے بات چل رہی تھی ستمبر میں تھی. میں نے کہا اچھا نومبر کر لیا آپ نے، پہلے نومبر دن ہے، کوئی پروگرام بھی ہوگا تو میں ایڈجسٹ کر لوں گا، ٹھیک ہے اوکے. اور چھوڑ دیا میں نے کہ ہے. کافی دنوں کے بعد، یہ بھی ستمبر کے مہینے کی بات ہے، ستمبر کے اینڈ کی یا شاید اکتوبر کی میں نے یا ستمبر کے اینڈ کی میں نے دیکھا، پھر کیلنڈر دیکھا تو بڑی پریشانی ہوئی کہ وہ تو نکاح کی بات ہی نہیں چینج کر سکتا تھا، جن کے میں نے دلی میں وعدہ کیا تھا کہ میں نکاح 2 تاریخ کا. تو میں نے انہیں فون کیا، ان کا 2 تاریخ تھی کہ بھئی میں نہیں آ سکتا اور میں اسے ایڈجسٹ بھی نہیں کر سکتا اور میں معافی چاہتا ہوں. میں نے آپ سے ہاں بھی کہہ دی تھی، لیکن ان سے پہلے کہی تھی تو میں میں نہیں آ سکتا. ان کو بہت دقت آئی اسے چینج کروانے میں، اپنے ان لاس کے یہاں بھی اور اپنے گھر میں بھی بہت پریشانی ہوئی. اور ظاہر ہے لوگ ارینجمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہال لے لیا، یہ لے لیا، چیزیں ہو گئیں، اب بات کو چینج ہو جائے. تو بہرحال ان کی خواہش تھی، میری بھی خواہش تھی، ان کی بہت تھی وہ، تو انہوں نے بہت کوشش کر آ کے کر لیا. یہ ہو گئی 1 تاریخ. اب وہ 1 تاریخ کو عصر کے بعد نکاح تھا جامع مسجد میں. تو میں نے ان سے فون کر کے پوچھ لیا تھا نماز کتنے بجے، 4:15 بجے. میں کہا انشاءاللہ نماز وہیں پڑھوں گا. تو یہ نیت کرنے کے بعد میں 3:30 بجے نکلا. 3:30 بجے وہ نکلا کہ پہنچ جائیں گے آرام سے. وہ جو اب سے سال بھر پہلے یا 1.5 سال پہلے جیسے جام لگا کرتے تھے، اس طرح کا جو 1.5 سال سے نہیں لگا تھا ویسا جام ہو گیا. تو اب وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے. اور ساتھ میں اتنی اور بات تھی کہ چلتے چلتے وہاں سے موبائل جو ہیں وہ دونوں میں رکھے ہوئے چھوڑایا، میرے پاس نہیں تھے کہ راستے سے میں کہہ سکتا کہ کیا پریشانی ہے، میں دیر ہو رہی ہے. اب جب ٹائم بالکل تقریباً یقین اس جگہ تک پہنچنے لگا کہ اب تو پہنچ ہی نہیں سکتے، کھل گیا تب بھی نہیں پہنچ سکتے، اور کھلنے کے کوئی آثار دور دور تک نہیں ہے، تو اب پہنچ ہی نہیں سکتے ٹائم پر. تو میں نے سوچا کہ اخلاقی بات یہ کہ انہیں اطلاع کرنی چاہیے. اب میں نہیں پہنچوں، یہ خالی بیٹھے رہے، انہوں نے کوئی ارینجمنٹ ہی نہیں کیا الٹرنیٹ، تو یہ تو بہت ہی زیادہ بری بات ہو جائے گی. یہ نہیں پہنچ سکا، میری مجبوری ہے، مجھے اور پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن اطلاع کرنا تو وہ چاہے جتنا برا ہوا یہ کہ انہوں نے ڈیٹ چینج کی، انہوں نے کروائی، انہیں بہت پریشانی ہوئی، لیکن بھائی میں نہیں پہنچ سکتا، کچھ اور کر لیجیے اس وقت. تو مجھے اطلاع کرنی چاہیے. موبائل نہیں تھے، کوئی پرابلم کی بات نہیں، جگہ جگہ لوگ موبائل لیے گھوم رہے تھے، وہ سڑکوں پہ گھوم رہے تھے اپنی گاڑیوں سے اترے ہوئے. میں کسی سے ریکویسٹ کر لیتا کہ مجھے ایک بہت ایمرجنسی کال کرنی تھی، موبائل بھولا ہے وہ دے دیتے. میں نے کئی مرتبہ، شاید 5 مرتبہ میں نے، اچھا ڈرائیور بھی نہیں تھے، باہر گئے ہوئے تھے، اس دن چھٹی پہ تھے، میں ہی اکیلا تھا اور میں ڈرائیو کر کے لا رہا تھا. میں نے بہت مرتبہ، میں نے کم از کم 5 مرتبہ رہا ہوگا، میں نے دروازہ کھولا، اتروں اور جا کے موبائل سے پھر میں نے واپس بند کر لیا. اخلاق کا تقاضا اصول یہ تھا کہ مجھے یہی کرنا چاہیے تھا کہ باہر نکل کے میں کسی سے فون لے کے کہہ دیتا کہ آپ کوئی ارینجمنٹ کر لیجئے، میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں. پھر اس کے بعد میں نے یقین نہیں مجھے پہنچنا ہے، انہوں نے اتنا کیا ہے اس کی وجہ سے چینج کیے ہیں، مجھے پہنچنا ہے، مجھے ہی پڑا نکاح مجھے ہی کروانا ہے اور میں پہنچوں گا. اور کوئی حالات نہیں تھے پہنچنے کے. پورا میں نے یقین، یعنی خالی دعا کی بات نہیں، یہی پکارنا تھا اللہ سے. میں نے دعا بھی کی، اللہ سے کہا بھی کہ اللہ مجھے جانا ہے اس کے اندر، اور اپنے آپ کو یعنی پورے یقین کے ساتھ میں نے یقین دلایا اس بات کو. یہ اب وہ ساری ہٹا دی کہ نہیں، میں اخلاقی بات یہ تھی، اصولی بات یہ تھی کہ میں نہیں، اور سارے حالات یہ تھے کہ نکلنا ممکن ہی نہیں تھا، اور میں نے اطلاع نہیں کی انہیں. میں کہ نہیں میں پہنچوں گا. اچھا نہیں پہنچ پاتا، وہاں کے جو حالات تھے اس کے اعتبار سے تو پھر یہاں بہت برا سین ہوتا اور صرف میری وجہ سے ہوتا. وہ سب کو ہٹا کے کہ نہیں مجھے پہنچنا ہی ہے. یہ انہوں نے اس کی وجہ سے چینجز کیے، میری وجہ سے تو مجھے ہی پہنچنا ہے اور میں ہی پڑھوں گا. ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہے عصر کے وقت نہیں پہنچ سکا، 10 منٹ بعد پہنچ جاؤں گا، لیکن میں ہی پہنچوں گا. تو اس لیے کہ 10 منٹ بعد کی بات بھی یوں آئی کہ اس وقت اتنا وقت ہو چکا تھا کہ اگر فوراً نکل جاؤں تب 10 منٹ بعد، تب 10-15 منٹ بعد پہنچوں گا، اس لیے 10 منٹ بعد کی بات آئی. پھر میں نے یہ فائنل جیسے ہی کیا تو پھر اس کے اندر بہرحال اور لوگ تو نہیں ہوئے، میں کیسے، مجھے کچھ تھوڑی بہت کیسے جگہ ملی، وہ اس کی اپنی الگ کہانی تھوڑی بہت مجھے ملی. میں کچھ آگے نکل گیا، اور پھر جب نکل کے آگے جس جگہ تک پہنچا وہاں کچھ اس وقت جس وجہ سے پھنساؤ تھا، ڈیسائیڈ یہ ہوا جو ٹریفک کے جو لوگ تھے وہاں پہ ٹریفک کو مینیج کرنے کے لیے کہ بڑی گاڑیاں ساری روک دی جائیں اور چھوٹی کو نکلوایا جائے.
تو بڑی روک دی گئی اور پھر میں آگے پہلے ہی پہنچ چکا تھا اور پھر میں نکلوایا گیا اور پھر وہاں سے ذرا سا زیادہ بے احتیاطی اور زیادہ اس سے لے کر آئے، لیکن میں آ گیا، میں وہ 10-15 منٹ کے بعد 1% بھی چانس نہیں تھا۔ اور اصل بات یہ تھی کہ ذمہ داری کی بات یہ تھی کہ میں ان کو انفارم کر دیتا، میں نے انہیں انفارم نہیں کیا، وہ نگیٹو بات تھی۔ وہ جب مجھے پورا یقین ہو گیا اور میں نے پورا اپنے آپ کو یقین دلایا کہ مجھے پہنچنا ہے تو مجھے پہنچوایا اللہ نے، وہ پھر وہ راستے اسی وقت سے فوراً بننا شروع ہو گئے۔ یہ میرے ساتھ نہیں، یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا، یہ ان سب کے ساتھ ہوتا ہے جن کو وہاں پر جو وہاں فیس دے کے ان کورسز کو اٹینڈ کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں وہ ایونیوز کھلنے شروع ہو جاتے ہیں جو ناممکن ہوتے ہیں، جسے ہم گڈ لک کہتے ہیں، وہ گڈ لک آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ یہ تمہیں ایک یہ ہے کہ میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ میں پہنچ ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے اتنا، یہ نگیٹو سوچ ہے۔ نگیٹو والے حصے کو اس میں سے پازیٹیوز نکالیے تو زندگی آگے بڑھتی ہے۔ ایک وویکانند پہنچے، انہوں نے انوائٹ کیا تھا، ایک پادری نے، انہوں نے اپنے یہاں انوائٹ کیا تھا کچھ ڈائلاگ کے لیے۔ وویکانند وہاں پر پہنچے، ان کو ذرا سا اس نے اریٹیٹ کرنا چاہا، اچھے اسپیکر تھے بہت وویکانند، ان کی شہرت بہت تھی کہ زبردست اسپیکر ہیں اور ڈومینیٹ کر جاتے ہیں، بہت سی باتیں کرتے ہیں، تو انہوں نے ٹرک یہ رکھی، شروع سے رکھا ہے کہ انہوں نے نفسیاتی چال چلی، اریٹیٹ کر دیں ذرا، اریٹیٹ کرنے کے بعد آدمی بیلنس کھو دیتا ہے، چاہے جتنا بیلنسڈ آدمی، چاہے جتنا قابل آدمی ہو۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ کچھ بکس، ریلیجس بکس جو ہیں وہ ہندوؤں کی اور بہت کچھ عیسائیوں کی وہ لیں، بائبلز وغیرہ، بائبلز کو اوپر رکھا اور سب سے نیچے گیتا رکھ دی۔ یہ گیتا کے بہت زیادہ عقیدت مند تھے اور سب سے نیچے گیتا رکھی اور ایک ذرا 5-7 بکس ایسے رکھ دی کہ جیسے بہت واضح طور پہ یہ محسوس ہو کہ یہ بے ادبی ہو رہی ہے۔ اب ان کو اندر لے کر گئے اور ان سے دکھایا، مطلب ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے دکھایا کہ دیکھیں ہم نے کچھ مذہبی کتابیں اکٹھا کی ہیں، مناسب ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ تو اب یہ اریٹیٹ کرنا چاہا تھا، تو یہ وویکانند نے جواب دیا کہ اٹس ونڈرفل بیکاز دا فاؤنڈیشن از ویری گڈ۔ اس کی یہ کیا کہنے، مطلب بڑا اچھا آپ نے کہی ارینجمنٹ ہے، اس لیے کہ بنیاد بڑی مضبوط ہے اس کی۔ یہ پازیٹیوز نکالنا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آگے جاتے ہیں پھر، جو پازیٹیوز نکالتے ہیں۔ اور اریٹیٹ ہو جائے آدمی، کہتا ہے مجھے چڑھا رہا ہے، اس وقت سامنے سے تو مسکرا دے خالی، نہیں کوئی ٹھیک ہے بہت اچھا ہے، لیکن اندر سے اریٹیٹ ہو جائے کہ جب مجھے چڑھا رہا تھا تو اب ہو گیا اریٹیٹ۔ خالی اتنا بات نہیں کہ اریٹیٹ نہیں ہو، وہ اس میں سے پازیٹیوز لینے ہیں ہمیں، یہ پازیٹیو تھنکنگ آنی ہے، اس سے نگیٹیوٹی جاتی ہے۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں، تم زور دو گے نگیٹیوٹی کے اوپر، تمہاری لائف کو وہ پے بیک کرے گا، تمہارے خیالات جو باہر جا رہے ہیں اس کا ریفلیکشن تمہارے پاس برائی کی شکل میں ہی آئے گا، ایکسیڈنٹس کی شکل میں آئے گا، اس پر سوچو ہی مت، تم صرف پازیٹیو اسپیکٹس کے اوپر سوچو تو آتے چلے جائیں گے اس کے جو واپس ریباؤنڈ ہو کے ریزلٹس ہیں۔ یہ دونوں برابر ہیں، ادفع باللتی ہی احسن، تمہیں اس کو ہٹانا ہوگا بیلنس چیزوں سے، ان میں جس میں حسن ہے، جس میں حسن نہیں ہے، جو پروپورشنیٹ نہیں ہے، ان کو ریپلیس کرو اس سے۔ یہ بہت بڑا اصول دیا ہے، یہ خالی اتنا نہیں کہ اچھائیاں برائیوں کو ہٹاتی ہیں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یہ فرسٹ لیئر کے میننگ تو ہے کہ جب تم برائی کا جواب بھلائی سے دو گے تو تمہارا دشمن بھی دوست بن جائے گا، یہ فرسٹ لیئر کے میننگ ہے۔ آپ اور غور کر کے اب سیکنڈ لیئر پہ چل رہے ہیں۔ جب تم یہ کرو گے کہ جو بیلنس، متوازن، سنتولت، پروپورشنیٹ تمہاری تھنکنگ پازیٹیو ہو جائے گی تو اور نیگیٹو تھنکنگ ہٹ جائے گی، یعنی وہ یہ ریپلیس کرے گی اسے، تم ادھر کنسنٹریٹ ہی نہیں کرو، ریپلیس یہ کر دے گی، ادھر کنسنٹریٹ ہی نہیں کرنا ہے، اسے انالائز بھی نہیں کرنا ہے، یہ ہٹا دے گی اسے۔ تو پھر ماحول جو تمہارے خلاف ہو جاتا ہے، ماحول میں دشمنی ہوتی ہے، یہ دشمنی لوگوں میں ہوتی ہے، مخالفتیں لوگوں میں ہوتی ہے، ایٹماسفیئر مختلف، یہ ایٹماسفیئر کی دشمنی ہے کہ اس نے جام لگا دیا اور روک دیا آپ کو، یہ ان حالات کی، تو وہ حالات کے اندر جو تمہاری مخالفت تھی وہ دوستی میں بدل جائے گی۔ یہ سیکنڈ لیئر کے میننگ ہے اس کے۔ جب تم اپنی پازیٹیو تھاٹ سے سٹارٹ کرو گے، اس سے نیگیٹیوز کو جب ریپلیس کرو گے تو تمہارے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے، اور وہ جو ایٹماسفیئر اور ماحول اور تمہاری سراؤنڈنگ جو تمہاری مخالف تھی وہ تمہاری دوست بنتی چلی جائیں گی، وہ تمہارے فیور میں ہوتی چلی جائیں گی، انفیوریبل چیزیں فیوریبل بنتی چلی جائیں گی۔ یہ سیکنڈ لیئر کی میننگ ہے۔
یہی وہی بات اس اصول میں بتائی، بہت بڑی بات ہے سورہ ہود کی. ان الحسنات جو میں نے لال میں لکھی آیت کا یہ ٹکڑا، آیت ایک ہی ہے، یہ ایک ہی آیت ہے، اس کا یہ ٹکڑا جو بیچ والا ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات. حسنات وہی حسن، جن چیزوں کے اندر حسن ہے، جو پروپورشنیٹ ہیں، جو متوازن ہیں، وہ ہٹا دیتی ہیں، ڈسپروپورشنیٹ چیزوں کو ریپلیس کر دیتی ہیں. تمہیں ایمفیسائز اس پر کرنا ہے، یہ ریپلیس انہیں کر دیں گی. اب ہمارا ترجمہ تو یہ ہوتا ہے نا فضل کا، اچھائیاں برائیوں کو ہٹا دور بھگاتی ہیں. جو پروپورشنیٹ چیزیں ہیں وہ اسنتولت چیزوں کو، ڈسپروپورشنیٹ جس کی وجہ سے تمہیں پریشانیاں آتی ہیں، یہ انہیں ریپلیس کر دیتی ہیں. اب اس سے اوپر چلیں ہم، یہ آیت کے اگلے شروع والے حصے پہ جو میں نے نہیں پڑھا تھا، جو گرین میں ہے، ترجمہ تو یہ تھا اس کا کہ نماز قائم کرو. اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز قائم کرنا دن کے دونوں کناروں پہ، رات کے کچھ حصے میں. صلاۃ کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، نماز بھی ہے. صلاۃ کا مطلب درود بھی ہے، صلاۃ کا مطلب رحمت بھی ہے، صلاۃ کا مطلب پورا دین کا سسٹم بھی ہے. اللہ کے نبی پر سلام بھیجو، نماز بھیجو. تو صلاۃ کے بہت سے میننگ ہیں. تو اب یہاں پر کیا ہوگا پھر میننگ کہا، یہ تمہارے یہ نیچے کہا ہے آخری آیت میں، ذالک ذکر آخری آیت نہیں، آیت تو ایک ہی ہے، اس کے آخری اس ٹکڑے میں ذالک ذکر للذاکرین، یہ ہے ریمائنڈر یاد رکھنے والوں کے لیے. ذکر کہتے ہی یاد کو ہیں، یہ آپ کو ترجمہ ملے گا نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نہیں، ذکر یاد کو کہتے ہیں. یہ جو لوگ یاد رکھنا چاہیں ان کے لیے یہ ریمائنڈر ہے کہ اچھائیاں، میں الٹا چل رہا ہوں نیچے سے اوپر، کہ جو چیزیں پروپورشنیٹ ہیں، تمہاری پازیٹیو تھنکنگ تمہاری نیگیٹو تھنکنگ کو ہٹا دے گی، ڈسپروپورشنیٹ چیزوں کو ریپلیس کر دے گی، بدل دے گی. اور اوپر چلیں کرنا کیا ہے تمہیں اس کے لیے، آیت کا شروع کا حصہ، کم سے کم 3 بار تمہیں پازیٹیو سوچ اپنی لانی ہے. شروع میں کے حصے میں، دن کے حصے میں، پھر رات میں بھی کم سے کم 3 مرتبہ تو ہو دن میں. اس سے اور بہت زیادہ ضرورت ہے، میں آگے چلوں گا بتایا جائے گا. تب یہ ایسا نہیں کہ خالی ایک مرتبہ، وہ پازیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ لانی ہے. یہ پازیٹیو تھنکنگ کیا، جس سے ہمیں کچھ ملے. ذکر چل رہا تھا، یہ ہے صلاۃ یہاں کی اس حصے کی. اب صلاۃ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو تمہاری جو اللہ کو پکارنا ہے، یہ صلاۃ ہے. اللہ کو پکارنا تمہارا کسی پازیٹیو کام کے لیے، اس سے کسی نعمت کو لینے کے لیے، کم از کم 3 بار تو ہو دن میں، رات کے بھی کچھ، دن کے 2 حصوں میں، اور صبح بھی، شام کو بھی، رات میں بھی. بہت بڑی بات ہے یہ اب جو آئی ہے. یہ اصول چل رہے ہیں، اب یہ فائنل بتا دیا کہ کیا کیسے ملے گا تمہیں کچھ. اور اللہ سے لینے کا بہت زبردست نسخہ ہے، اچوک. اور اس اچوک نسخے سے وہ لوگ لے رہے ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ نے یہ تأذنا، اذن عام کر دیا، یعنی اعلان عام کر دیا، یہ قانون جاری کر دیا. تأذنا کا مطلب یہ قانون جاری کر دیا، یہ تو اعلان کر دیا. اب اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم نے شکریہ ادا کیا. لام زبر لا کا مطلب لازمن، لَأَزِيدَنَّكُمْ، لازمن میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا. اب یہ سمجھ لیے شکریہ جو ہے وہ اللہ تیرا شکر کو نہیں کہتے، الحمدللہ کی تسبیح کو بھی نہیں کہتے. اگر آپ کسی سے راستہ چلتے کہیں تھینک یو کسی بات پر، خوش ہو جائے گا کہ اچھا آدمی ہے، اس نے اپریشیٹ کیا کسی بات کو. دل میں نہیں تھی آپ کے ذرا سی بھی، کہہ دیا تھا اوپر سے، تو اس نے دل کو دیکھا ہی نہیں تھا، جانتے ہی نہیں ہے. وہ تو خوش اس سے ہو گیا جو آپ نے منہ سے کہا تھا. وہ دل کا حال نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے. اب منہ سے آپ کہہ رہے ہیں 1000 دفعہ، 100 تسبیحیں پڑھی، 10 تسبیحیں پڑھ ڈالی، 1000 دفعہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ 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 الحمدللہ، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر. دل میں کوئی جذبات ہی نہیں ہے. وہ دل کا حال جانتا ہے. یہ دنیا والے اگر سمجھے کہ شکریہ وکریہ کچھ بھی ادا نہیں کر رہا، منہ سے اس نے کہا ہے، تو دنیا والے قبول نہیں کریں گے آپ کی تھینک یو کو. جو دل کا حال جانتا ہے وہ بھی منہ پہ مار دیتا ہے اس الحمدللہ کو. کچھ نہیں ہاتھ آتا، اللہ تیرا شکر. عادتاً بھی اللہ تیرا شکر ہر وقت جو کہیں اگر ہو جاتی ہے کچھ ہاتھ نہیں آتا، بلکہ نقصان ہاتھ آتا ہے الٹا. دل میں کچھ نہیں ہے، فراڈ ہو رہا ہے.
منہ سے کہہ رہے ہیں اندر کچھ نہیں. شکریہ تو اندر سے آتا ہے نا, چاہے منہ سے کہیں چاہے نہ کہیں. شکریہ کے جذبات ہوتے ہیں, وہ جانتا ہے اندر کی حالت. اندر کچھ ہے نہیں, منہ سے آپ کہہ رہے ہو, دانے ہلا رہے ہو آپ تسبیح کے, یا بار بار کہہ رہے ہو اللہ تیرا شکر کہہ رہے ہیں, الحمدللہ کہہ رہے ہیں. یہ اندر ہونا چاہیے نا, چاہے منہ سے کہیں چاہے نہیں کہیں وہ اچھی بات ہے. اگر شکریہ ادا کریں گے تو اور کیا ہوگا, شکریہ سے کسی نعمت کا کریں گے نا, کہ وہ اچھائی ہو, کوئی بھلائی ہوگی تبھی تو شکریہ ادا ہوگا, اس سے کچھ خوشی ہوگی نا. تو کچھ خوشی والی کیفیت اندر ہے نہیں ہے. احسان مندی کی اور خوشی کی بھی جو کچھ چیز ملی تھی اس کی اگر ہے تب تو شکریہ چل رہا ہے, ورنہ شکریہ تھا ہی نہیں, خالی الفاظ تھے. یہ اس کیفیت کے ساتھ میں ہوگا. تم جس نعمت کا شکریہ ادا کرو گے, اللہ نے کہا لازمن, یعنی یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو, یہ چانس کی بات نہیں ہے میں نعمت بڑھا دوں گا, یہ اچوک نسخہ ہے اللہ سے لینے کا. تمہیں شکریہ ادا کرنا ہے. اب ہوتا کیا ہے, آپ نے بھئی کیسے ہیں پوچھا, کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک, ہاں بس اللہ کا شکر ہی ہے بہت. یہ شکایت کر رہے ہیں آپ اللہ کی, منہ سے کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر, آپ بہت پریشان. لیکن یہ تو بری بات ہے کہنا کہ اللہ بہت پریشان ہو, اس کو یوں کہنا چاہیے کہ ہاں اللہ کا شکر ہے, کہنا ایسے چاہیے. ابھی جیسے بھی کہہ لو وہ جان رہا ہے نا کہ اسے تو, یہ تو آپ نے جیسے کہا وہ بھی سمجھ رہا ہے, سامنے والا بھی سمجھ رہا ہے. تو یہ دن رات ہماری زبان پہ کہتے ہیں کہ ہیں مسائل اتنے ہیں, چاروں طرف سے پریشانی, کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں, کوئی رستہ ہی نہیں ہے. یہ جانتے کیا کرتے ہیں جب آپ کسی سے کہہ رہے ہیں, یہ آپ اللہ کی شکایت کرتے ہیں کہ اس نے ہماری اتنی ریڑھ لگا رکھی ہے, یہ شکایت کر رہے ہیں آپ اللہ کی. تو آپ سے پوچھا جائے پریشانیوں کو تو بڑی لمبی فہرست گنا دیں گے ابھی کھٹاک سے. اور آپ سے پوچھا جائے پچھلے 3 دن میں آپ کو نعمتیں کیا کیا, لیکن تو بہت سوچنا پڑے گا کون کون سی, 5 اس میں سے 5 بول پائیں گے آپ. بہت ملی ہیں, اللہ نے کہا بہت ملی ہیں. اللہ نے کہا اتنی ملی کہ تم گن نہیں سکتے, کاؤنٹنگ ہی نہیں کر سکتے, اتنی ملی ہیں. آپ سے پوچھا جائے کتنی, تو آپ 3 4 5 کو بول پائیں گے اور بہت سوچتے رہیں گے, سوچ سوچ کر 5 آئیں گی, کھٹ سے نہیں آئیں گی. یہ حالت ہے تو پھر ملے گا کیسے, انعام کہاں سے آئے گا. تو یہ اور وہ پریشانیاں کیا کیا ہیں, بڑی لمبی آپ صفحہ بھروا دیں گے. ابھی پرابلمس کیا کیا ہیں اس کا بھروا دیں گے فوراً, دماغ بھی اسی پہ چلتا ہے سارا, وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں, وہاں سے ریئیکشن آتا ہے. آپ کی تھاٹس جو اثر کرتی ہیں, آپ کی نفسیات, سوچنے کا انداز, یہ نعمت کی ناشکری چل رہی, چونکہ اس کے آگے کہا یہ اس کا اگلا ٹکڑا اس آیت کا ہی ہے. آیت اب پوری ہوئی ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, سن لو اگر کی ناشکری, وہ تو شکریہ کی بات بتائی تھی. اب بات خالی ادھر یا ادھر بیچ کی کوئی بات نہیں ہے. اگر تم نے کی ناشکری, ان عذابی لشدید, خوب پستے رہو گے, ہر وقت عذاب میں رہو گے. ناشکری چل رہی ہے ہر وقت, لگاتار عذاب میں سب چل رہے ہیں. یہ پازیٹیو تھنکنگ یہ ہے کہ ان چیزوں کو نعمت کا احساس کیجئے, ڈھونڈیے کون کون سی ہیں, لیکن ڈھونڈ لینا بھی میکینیکل نہیں ہو, مشینی انداز نہیں ہو, اس کا اثر مرتب ہو آپ کے دل کے اوپر, آپ کے اندر اثر مرتب ہونا, آپ محسوس کر لیں گے کہ کچھ خوشی کا احساس ہو تو فوراً بڑھ جائے گی. اللہ نے کہا لازماً بڑھا دوں گا. اور تم کرو گے ناشکری, آپ کو یاد ہی نہیں آ رہی ناشکری ہے. یہ تو اسٹارٹ تو یہیں سے ہو گئی, اور پھر بیان بہت سی وہ چیزیں ہو رہی کہ جو اس کے خلاف ہیں, یہ بھی سب ناشکریاں. تو زندگی میں عذاب آتا چلا, ان عذابی لشدید, تم کرو میرا عذاب تمہیں گھیرتا رہے گا اور رگڑتا رہے گا. تم شکریہ ادا کرو گا, لازماً بڑھاتا چلا جاؤں گا. بھئی یہ وہ ہے بالکل ایسی چیز کہ یہ بالکل تیر و ہدف نسخہ لینے کا اللہ سے. لیکن کیسے ادا کریں شکریہ, اب نہیں آ رہا یاد. 4 5 سے زیادہ باتیں یاد نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ بھلائی کیا کی اللہ نے. اچھا جتنی یاد آ گئی اتنے کی بڑھوا لیجئے. تو اب یاد ہی تو آئیں, وہ اندر فیلنگ نہیں محسوس ہو رہی, سوچ کر یاد تو آ گئی تھی, تب کیا کریں. شروع کیجئے, دیکھیے دن کہاں سے شروع ہوتا ہے. اب یاد بھی نہیں ہوں گی بہت سے لوگوں کو. یہ صبح سو کر اٹھنے کی دعا ہے, آنکھ کھلتے ہی اللہ نے شروع کر کے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی چیزیں, لیکن ہوں گی یہ خالی رٹی ہوئی باتیں نہیں ہیں. آنکھ کھلی, یاد رٹا ہوا تھا, عادت تھی, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور.
یہ اس کا ترجمہ کہ اللہ کا شکر سے بات شروع ہو رہی ہے، لیکن یہ زبان ہیلے خالی عادت بن گئی، رٹ لیا، آنکھ کھلتے یہ احساس کہ اللہ نے اب کام کی شعوری دنیا میں لوٹا دیا اس وقت جو بے شعور پڑے ہوئے تھے اس سے، ایک دم شکریہ کا کوئی احساس آئے اندر. ابھی تو ترکیب کی بات تو ابھی بات کو آئے گی، نہیں آ رہا ابھی تو میکینیکل ہے، لیکن بات میں آپ کے دیکھیں پہلے یہ تو دیا، یہ نظام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کامیابی کا. یہ خالی اتنی سی بات نہیں تھی کہ آپ یہ دعا پڑھیے گا اللہ بہت خوش ہوگا. یہ جو مختلف موقعوں کی آپ کو دن بھر بتائی ہیں اس کے اندر پتہ نہیں کتنی الحمدللہ دی ہیں آپ کو جو آپ نہیں کرتے، لیکن کرے بھی تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کرنا تو اس کو اپنے اس کی اصل حقیقت کے ساتھ تھا نا، دی تھی. ابھی تو وہ خالی اتنا بھی نہیں کر رہے، حقیقت کی بات تو بات کی ہے. دیکھیے کھانا کھائیں، یہ تو صبح اٹھتے تھی آنکھ کھلتے ہی پہلا شکریہ تھا، اس کے بعد ذرا دیر بعد ناشتہ کر رہے ہیں، دن میں بار بار کچھ کھا رہے ہیں، دوپہر کو کھانا کھا رہے ہیں، دن میں بار بار پھر کچھ کھا پی رہے ہیں، اس کے بعد پھر رات کو کھانا کھا رہے ہیں. بہت سے موقع ہیں کہا اللہ کا شکر ادا کرنا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا اور ہمیں سر جھکانے والا بنایا، اطاعت قبول کرنے والا بنایا. اگلی نیچے کی دعا ہے، تکلیف پہنچی، کوئی بیماری دور ہوئی، ہوتی رہتی ہیں. الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں عافیت دی، تکلیف کو دور کر دیا. یہ بیت الخلاء کی بھی دعا ہے کہ اس لیے کہ انسان کے اندر ایک تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف ختم ہو گئی. اللہ نے ہماری تکلیف ختم کر دی اور ہمیں عافیت، ہمیں خیریت بخشی اور تکلیف ہٹا دی ہم سے. اور کسی اور کوئی تکلیف دور ہو جائے اس کے لیے بھی یہ دعا ہے کہ ہر لمحے ہر قدم قدم پر آپ کو وہ دعائیں دی ہیں جس میں اللہ کے شکر کے الفاظ ہیں. یہ نسخہ تو دے دیا لیکن وہ اس کے ساتھ ہے کہ وہ الفاظ نہیں رہ جائیں خالی. یہ ساری بات بہت ہیں. یہ تو میں نے آپ کو مثال میں دے دی نا کہ آنکھ کھلتے ہی پھر رات کو سونا ہے. الحمدللہ الذی یحیی و یمیت. اللہ کے شکر کے ساتھ اب سوچیے رات صبح کو کیا کیا تھا؟ صبح اٹھے تھے اللہ کا شکر ہے، بے شعوری کی دنیا میں تھے ہم، اب شعور والی دنیا میں اس میں آ گئے، کانشیس لائف میں، اللہ کا شکر ہے. اب رات کو بھی یہ شکریہ ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے اب جا رہے ہیں بے شعوری کی دنیا میں. الحمدللہ الذی یحیی و یمیت. یہ پازیٹیو تھنکنگ بدلنا ہوگا آپ کو. اللہ اب اس میں سے آپ کا خیر آ رہا ہے، وہ خیر ہے، لازم ہے. کہا ہے قرآن نے کہ اگر تمہارے لیے ہمیشہ وہ رات رکھتا پاگل ہو جاتے. تم کوئی ہے جو تمہارے لیے روشنی اور دن نکال رہا تھا، تم پاگل ہو جاتے. اور اگر ہمیشہ دن رکھتا تب بھی پاگل ہو جاتے. تمہارے لیے سکون کے لیے بنائی رات. اللہ کا شکر ہے کہ دن بھر کی تھکان کے بعد اس نے، دن بھر کے کاموں کے بعد اس نے ہمارے لیے ریسٹ. ہمیں اگر شعور ہر وقت رہتا، اگر یہ کانشیس سے اپنے کانشیس مائنڈ سے ہر وقت کام لیتے رہتے پاگل ہو جاتے. اللہ کا شکر ہے کہ اس کانشیس مائنڈ کو اللہ نے ریسٹ دینے کے لیے ہمیں آگے اس کو تھوڑی دیر کے لیے کانشیسنس کو روک دیا. الحمدللہ الذی یحیی و یمیت. وہی دیتا ہے یہ، اور وہی پھر روک بھی دیتا ہے تاکہ تھوڑا ریسٹ مل جائے. تو شکر ادا کرنا یہ پازیٹیو بات ہے کہ اس پر بھی شکر اور اس پر بھی شکر. یہ رات آپ کی ابتدا الحمدللہ سے ہو رہی ہے اور آپ کا اینڈ دن کا جو ہے وہ الحمدللہ پہ ہو رہا ہے. اور دن میں پتہ نہیں کتنے پانی پیجے، 3 گھونٹ میں پیا، کہا الحمدللہ. جگہ جگہ ہے قرآن شریف پڑھنے کے لیے شروع ہوا، قرآن پہ شروع ہوا الحمدللہ رب العالمین شروع ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ہر جگہ پہ آ رہا ہے. یہ شکر ادا کرنے میں اب طریقے بتا رہا ہوں آپ کو. یہ طریقے جو وہ لوگ سجیسٹ کرتے ہیں کچھ مینس آپ کو تو بتایا گیا یہ کہاں سے آئیں. اس کے لیے جو لوگوں نے، بہت سے لوگوں کے بہت سے وہ ہیں سجیشن، یہ سجیشن ایک کام آتے ہیں کہ آپ کیسے کچھ آپ صبح فہرست بنائیے کہ کیا کیا نعمتیں کل ملی تھی، پرسوں ملی تھی، 3 دن پہلے ملی تھی. فہرست کم سے کم ریمائنڈ تو ہو، یاد تو آئے نا. کیفیت والی بات کو بتاتا ہوں، ریمائنڈ یاد تو آئے. لسٹ بنائیے. آگے لسٹ میں کیا ہوگا، کل کی لکیر کھینچ دیجیے گا نیچے. یہ کرنا ہے آپ کو. یہ 20,000 روپے کی فیس والی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. پھر اس کے بعد لکیر کھینچ دیجیے گا. اب نیکسٹ ڈے کی، اب جو آ رہا ہے آج کا اور کل کا، اور جو کل کا جو آنے والا کل، آنے والا پرسوں، اس میں میں چاہتا کیا ہوں کہ میرے ساتھ ہو جائے، کون سی نعمتیں چاہتا ہوں. یہ تو یہ کہ یہ بہت سی یاد آ جائیں گی. وہ کیا گزری کم یاد آئیں گی، سوچ کر بنائیے لسٹ. لیکن اس کی بھی بنائیے، کیا چاہتا ہوں میں، نعمتیں کیا مل جائیں مجھے، آنے والی بھی بنائیے.
کیا کرنا ہے آگے پھر آگے چلتے ہیں. لیکن صبح لسٹ بنا لیجئے, ایک صبح اٹھنے کے بعد ایک پتھر جیب میں ڈال لیجئے. یہ ان کے یہ مختلف یاد رکھنے کی کہتے ہیں نا, گانٹھی باندھ لیجئے, گرا باندھ لیجئے کپڑے میں, کوئی بات بھول جاتے ہیں نا. اب دن میں آپ کو بار بار شکریہ ادا کرنا ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں نعمت کا, یا دن میں بار بار آپ کو وہ پازیٹیولی اس بات کے بارے میں سوچنا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہو جائے آگے, ابھی ہوئی نہیں ہے آپ چاہ رہے ہیں. تو اب 50 کام ہیں جس کے اندر مصروف ہے, نہیں یاد ہے, یہ تو کرنا تو کئی بار ہے. تو کچھ وہ جیسے وہ کہتے ہیں, یہ سجیشن یہ لوگ دیتے ہیں کہ ایک پتھر لے لیجئے نا, ایسا ہو کہ جو اتنے سائز کا ہو, ہاتھ میں چبھے ہوئے نہیں, کمفرٹیبل ہو بہت, اور وہ اسے اپنی جیب میں ڈال لیجئے صبح کو. ایسا اتنا بڑا ہونا چاہیے, بہت موٹا تو بھاری نہ ہو, لیکن اتنا بڑا ہو کہ ہاتھ جب جیب میں ہاتھ ڈالیں کوئی بھی چیز لینے کے لیے تو اس سے ٹکرائے ضرور ہاتھ, اور آپ کو یاد آ جائے. اس وقت رک جائیے, وہ باقی چیزیں نکالیے گا بات کو, اس وقت کچھ پھر اس شکریہ ادا کرنا ہے گزری ہوئی چیز کا, اور آگے آنے والی چیز کا شکریہ ادا کرنا ہے. آگے کا کیسے کریں گے جو ابھی ہوا نہیں, اس لیے کہ آپ کو ماننا ہے کہ ہوگا, شکریہ ایڈوانس میں دیجئے, یعنی اس تھنکنگ کے ساتھ میں جانا ہے یہ ہوگا, شکریہ ادا کریے اللہ کا, اس کے لیے شکریہ ادا کر دیجئے. ارے یہاں دنیا میں ہوتا ہے, کسی سے کچھ آپ یعنی کم سے کم 10 میں سے 80% تو آپ کامیاب ہوں گے کہ جو کسی سے آگے کچھ آپ کو منوانا ہے, اور اس میں لکھتے ہیں نا ایپلیکیشن تو لکھ رہے ہیں آگے کے لیے کہ میری یہ مجھے چھٹی گرانٹ کر دیجئے, یا میرا یہ کام کر دیجئے, یا میرے فنڈ ریلیز کر دیجئے. آخر میں لکھ رہے ہیں کہ تھینکنگ یو یور فیتھفلی, تھینکنگ یو ان اینٹیسپیشن. شکریہ کس کا ادا کر رہے ہیں, ابھی تو ایپلیکیشن جاری کیا نہیں اس نے, تو یہاں دنیا والوں کو تو دیتے ہیں شکریہ پہلے سے ایڈوانس میں, اور یہ اس طریقے سے نہیں لکھے تھے, تمیز نہیں ہے, سلیقہ نہیں ہے, مانگنے کا سلیقہ نہیں. یہاں والے کہہ دیتے اگر آپ نہ لکھو تھینک یو, تو شکریہ ایڈوانس میں دے رہے ہیں. شکریہ ایڈوانس میں جس کو دے تو کچھ اس کے اوپر آ جاتا ہے آبلیگیشن. یہ اللہ تو بہت غیور ہے, تو شکریہ دیجئے ایڈوانس میں, لیکن سچا شکریہ ہونا چاہیے. تو وہ رکھیے, اس کے بعد آپ کو شکریہ پچھلا بھی ادا کرنا ہے, پچھلا بہت ضروری ہے, اگلا بھی ادا کرنا ہے. جو آپ کو جو آپ کی پازیٹیو تھنکنگ, جو آپ کا مثبت سوچ آگے کے لیے کہ یہ تو ہوگا, ہوگا تو مجھے شکریہ بھی تو کرنا ہے اللہ کا ادا, تو اس کے لیے جو عمل ہے وہ بھی کرنا ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں جا کے آپ کا عمل رک جاتا ہے, اب خالی تھاٹس ہیں, اور اب یقین اس بات کا کہ ہونا چاہیے, اور اس کا ایڈوانس میں شکریہ. اور بہت ہیں جو چیزیں, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, بڑے عجیب الفاظ ہیں, اور ہر جگہ آپ کو ترجمے میں ملے گا کہ اللہ کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے اگر گننا چاہو. ہر جگہ ترجمے میں ملے گا, نعمتوں لفظ نہیں ہے, نعمت ہے یہاں پر قرآن میں, جمع کا آیا ہی نہیں. یہ آیت جو ہے یہ 2 جگہ آئی ہے قرآن شریف میں, اللہ کی ایک نعمت کو گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ, یہ واحد میں آیا ہے, سنگولر. ترجمہ ہر جگہ ہوتا ہے اللہ کی جو نعمتیں ہیں انہیں تم گن نہیں سکتے. ایک کے گنتی کے, اس لیے کہ ایک کی گنتی کا کوئی مطلب نہیں بنتا, ایک کو کیسے گنو گے. آپ کی بینائی ایک نعمت ہے, اس کے اندر اس کی اتنی ڈیٹیلز ہیں کہ تم گن نہیں سکتے. اللہ نے کہا اس ایک لفظ کے اندر اتنی نعمتیں ہیں. آپ کے گردے, اس ایک لفظ کے اندر اتنی نعمتیں ہیں کہ تم کاؤنٹ نہیں کر پاؤ گے. جو تمہیں بہت سی معلوم ہے, بہت سی تمہیں نہیں معلوم ہے. تو اللہ کی کسی ایک نعمت کی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے تم, اس کی ڈیٹیلز کی. تو یہ قرآن میں دونوں جگہ ترجموں میں لکھا ہوتا ہے نعمتوں کو نہیں گن سکتے. کہا تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, الفاظ اللہ نے استعمال کیا, اللہ کی کسی ایک نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں پاؤ گے. تو اصل تو بات یہ ہے کہ یہ ایٹیچیوڈ لانا ہے کہ آپ کو نعمتیں یاد رہیں, اور یہ ہٹتی چلی جائیں, ذہن ہٹ جائے گا, یہ ریپلیس کر دیں گی خود. یہ کوشش ہی نہیں کرنی ہے کہ یہ میں نگیٹو تھنکنگ نہ لاؤں, یہ کوشش ہی نہیں کرنی ہے کہ میں پرابلمز اور اس کے اوپر شکوے نہیں کروں. نہیں, اب نہیں کروں گا. آپ نے یہ سوچا, اب نہیں کرنا ہے, اب مجھے یہ نہیں سوچنا ہے. یہ سوچی تو رہیں, ارے سوچی تو رہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اب نہیں سوچوں گا, یہ آپ کو سارا کنسنٹریشن اس پر کرنا ہے, یہ ہٹا دے گی. ان الحسنات یذہبن السیئات, یہ پروپورشنیٹ چیزیں اس کو ہٹا دیں گی. پازیٹیو تھنکنگ نیگیٹو تھنکنگ کو لے جائے گی. اس روٹ سے جانا ہے, تو وہاں سے آپ کے پاس ریزلٹس آئیں گے. ایٹماسفیئر آپ کا فرینڈلی ہو جائے گا, وہاں آپ ہیلپنگ ایٹیچیوڈ ایٹماسفیئر کا بن جائے گا, آپ کے سراؤنڈنگ کا بن جائے گا. ایکسیڈنٹس ختم ہوں گے, پھر میراکلز ہوں گے.
لیکن اس پازیٹیو اس کے ساتھ میں تو یہ نعمتیں آپ کو گننا آ جائیں، پھر شروع ہو جائیں گی، وہ ہٹتی چلی جائیں گی خود، پھر نہیں یاد آئیں گی، وہ ادھر سوچنا ہی نہیں کہ مجھے نہیں سوچنا اس کے بارے میں، یہ بھی نہیں سوچنا ہے، یہ صرف پازیٹیو، یہ اسے یاد کیجئے، یہ ہٹا دیں گے انہیں، یہ ریپلیس کرتی چلی جائیں گی، وہ ختم ہوتی گئی، ٹینشن تو وہیں سے دور ہو جائے گا۔ وہ جو پریشان کرتا ہے نا، اس نے یہ کہا، یہ اب وہ سائیکل سے جا رہا تھا یا اسکوٹر سے جا رہا تھا، جاتے میں آپ کے پاس سے لے گیا بڑی تیزی کے ساتھ میں، ایسے کہ بس بال بچ گئے، آپ کونی بھی لگ گئی ہلکی سی، ہوا کچھ بھی نہیں، اب وہ تو چلا گیا، آپ 1 گھنٹے کڑکڑا رہے ہیں کھڑے ہوئے، خون گرم، ارے اپنا نقصان کا خون آپ کا چل رہا ہے نا، وہ تو گیا، آپ کر کیا لوگے؟ تو یہ اپنا نقصان کیوں کرتے چلے جا رہے ہیں بھائی؟ خالص آپ کا نقصان ہو رہا ہے، جو آپ گرم ہو رہے ہیں نا، تو اس کا کچھ بھی نہیں ہوا، اور آپ اپنا لاس کر رہے ہیں۔ تو یہ ایٹیچیوڈ بدلنا ہے، آپ کو ہر جگہ سے پازیٹیو نکالنا ہے، کہہ رہے کیسے اللہ نے کتنا بچایا، یہ تو ہڈی پسلی ایک ہو جاتی، تو یہ پازیٹیو بات ہے، وہ آنی نہیں چاہیے ذہن کے اندر، وہ ذہن میں آئی، اور خالی اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ کو یہ اندر نقصان پہنچ رہے ہیں، وہ سوچ جو آپ کی باہر نہیں لے رہی ہے، اس میں آپ کے ایسے اور ایکسیڈنٹس آپ کی زندگی میں آئیں گے جو آپ کو دکھ پہنچائیں گے، وہ وہاں سے پے بیک کرتا ہے، وہ آپ کا قریب کا ماحول جو ہے اس میں دوستی نہیں جا رہی، اور جب آپ کی پازیٹیو تھنکنگ ہوگی حسنات پروپورشنیٹ، تو وہاں سے دوستی آئے گی باہر سے، وہ جو ماحول تمہارا جو تھا کانہ ولی حمیم، وہ ماحول تمہارا اس کی دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ روزانہ پڑھتے ہیں بلا ناغہ، ہر نماز میں، بات 3 وقت کی کہی تھی نا قرآن نے، یہ تو کہا 3 دفعہ تو الگ ایکسٹرا کی بات ہے، یہ تو 5 وقت میں بہت مرتبہ ہر رکعت میں یہ آپ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ بہت سے لوگ، زیادہ تر لوگ مطلب نہیں جانتے، جو جانتے ہیں ان کو بھی کوئی بھی ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیتا کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ سیدھے راستے آپ کو یہاں کے لیے چاہیے، جنت میں تو جانا کے لیے چاہیے ہی، وہ معنی ہیں، یعنی اس کا انکار تھوڑی ہے، وہ تو میننگ، وہ فرسٹ لیئر ہے۔ اب اور اندر چلیے اسے، دعا تو اللہ نے سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو میں دنیا میں بھلائی چاہتا ہوں اللہ، اے میرے رب، اور آخرت کی بھی چاہتا ہوں، وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو یہ ہمیں راستے سیدھے دے دیجئے، یہ راستے آپ کو چاہیے اپنے مختلف کاموں کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنے مسائل کے لیے، آپ کو راستے چاہیے، راستے نہیں مل رہے ہیں، اٹکاؤ آ رہے ہیں اس میں۔ اہدنا الصراط المستقیم آپ یہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، آپ کے تصور میں آخرت کے لیے بھی مانگیے، اس کو دنیا کے لیے مانگیے، تصور آنا چاہیے ذہن میں کہ اس میں یہ پرابلم ہے، مجھے سیدھا راستہ چاہیے، اسٹریٹ حل چاہیے، میں آپ سے مانگ رہا ہوں ہدایت دے رہے، راستہ بتا دیجئے نا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کی آپ کی پرابلم، آپ کا یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، یہ ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ آپ کے یہاں کے تمام راستوں کے لیے، ضرورتوں کے لیے اہدنا الصراط المستقیم ہے، وہ راستہ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے کی بات کر رہے ہیں جس سے لوگ گزر کر گئے تو کامیاب ہو گئے۔ یہاں دنیا کی بات ہو رہی ہے، آخرت میں ہوئے وہ فرسٹ لیئر کی بات ہے، بالکل ٹھیک۔ یہ دنیا کے اعتبار سے سوچئے، اس راستے کی بات، دعائیں یہ آپ کی قرآن کی، جو دن میں کئی بار اللہ نے آپ سے کروا دی اور اس کا اثر نہیں ہو رہا، آپ کی زندگی میں اثر نہیں آ رہا، اس لیے کہ آپ اس تصور، اس میننگ کے ساتھ میں لے ہی نہیں رہے اسے۔ وہ راستہ ان لوگوں کا چاہیے کہ جو کامیاب ہو گئے، سکسیسفل ہو کر نکل گئے، ان پر جنہوں نے نعمتوں کا شکر ادا کیا تھا اور آپ نے نعمتیں دے دی ان کو، ان کا نہیں چاہیے جو بھٹکتے پھر رہے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جگہ جگہ پھنسے ہوئے ہیں، جام لگے ہوئے ہیں، ان کے ایکسیڈنٹس ہوئے ہوئے، پھنسے ہوئے ہیں، بھٹک رہے ہیں، ان کا نہیں چاہیے، ان کا وہ دے دیجیے گا جو جن کے راستے سے رکاوٹیں دور ہوتی چلی گئیں، نکل گئے، پھر تھی رکاوٹیں لیکن ہٹتی چلی گئی، ان کا دے دیجیے گا۔ یہ روز اللہ سے یہ ریمائنڈرز ہیں، ذالک پیچھے ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ یاد دہانی ہے تمہارے لیے جو یاد رکھنا چاہیں۔ بہت، میں تو جب بھی نماز پڑھتا ہوں مجھے سب سے زیادہ یہ دل پہ جو اثر کرتا ہے یہ حصہ کرتا ہے، وہ اس لیے میں نے یہاں لکھا ہے، پوری نماز میں سب سے زیادہ ایسا خوشی کا احساس ہوتا ہے، اس بلا کا کیا الفاظ ہے، اللہ نے سن لی، جس نے اس کے شکریہ ادا کیا تھا، حمد کی تھی، بشرطے کہ کیا ہو، اس سے پہلے کر رہے تھے کھڑے ہوئے، بشرطے کہ کیا ہو، یہ شرط ہے ساتھ میں۔ اتنا ریلیف ملتا ہے جب یہ لفظ بولتے ہیں، میں پوری نماز میں سب سے زیادہ اثر میرے پر اس جملے کا ہوتا ہے۔ کہتے ہم سے کہا یہ کہ اعلان کر دیا، جھوٹے اعلان چل رہے ہیں، اللہ نے سن لی، میں نے کیا تھا شکریہ ادا،
پھر اس کے بعد بچتا کیا جو سن لی تو؟ پھر جو جس چیز کا شکریہ ادا کیا تھا سر اٹھایا اور یہ تو اللہ ہی نے بتایا کہ کہہ دینا اللہ نے سن لی، تو اس نے بلا وجہ تھوڑی کہا سن لی تھی تب کا ہے. لیکن پھر یہی کہ وہ کیفیتیں وہ الفاظ نہیں رہ جائیں خالی. اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ دعا تو چل رہی ہے، پرے، الفاظ چلیں گے. میڈیٹیٹ چند سیکنڈ کے لیے، چند منٹ کے لیے کریے، 5 منٹ کے لیے کریے. جس وقت دن میں بہت سی دفعہ کریے، 2-3 منٹ کے لیے کریے. آپ کو جب اس پتھر ہاتھ پہ ہاتھ لگے تب رک جائیے 1-2 منٹ کے لیے. ارے آپ کے کام ڈیلے ہو رہے ہیں، کام آپ کو کامیابی آئیں گی. وہ ڈیلے ہونے والا تو ابھی آپ کو، آپ سمجھ رہے ڈیلے، وہ تو ابھی آپ کو اور گھیر کر لے کے جائے گا. آپ کو سیدھے راستے سے جانا ہے. تو سیدھے راستے سے جانے سے اتنا ہے جیسے آپ کھڑے ہو کے میپ دیکھ رہے ہو اور میپ نہیں دیکھا، آپ کہہ رہے ہیں ٹائم ویسٹ ہوگا میپ دیکھنے میں، تو پتہ نہیں ابھی کہاں سیدھے ادھر گھومیں گے. اب میپ دیکھ لیں گے، ذرا سا ٹائم ویسٹ ہوا اور نکل گئے سیدھے راستے کے اوپر. تو یہ جو میڈیٹیٹ ہے، دھیان، یہ دھیان میڈیٹیٹ اس وقت آگے کی فیوچر ایونٹس کے. اب یہ میڈیٹیشن میں کیا ہے اسے دیکھنا، یہ سن لیجئے. اس سے اگلا لفظ ویژولائز، بس یہ آخری کی ہے بالکل کامیابی کی کنجی. اس میڈیٹیشن میں اپنے آپ کو کاٹیے، سب سے ہو جائے گی کہ اب گزر رہی ہے میرے اوپر. یہ ہے میڈیٹیشن، یہ ہے ویژولائز کرنا. یہ اس وقت گزر رہی ہے میرے اوپر، وہ جو پچھلی گزری تھی اللہ نے. تو پھر اندر کچھ چینجز آئیں گے، کچھ خوشی کا احساس آئے گا. اللہ کا وعدہ ہے میں لازماً بڑھا دوں گا. اب ہوا ہے شکریہ، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا کہ جب فوراً ہوا اس وقت بھی، اور پھر بات کو بھی جب آپ پچھلی نعمت کو یاد کر رہے ہیں تو وہ اس وقت اسے آپ یہ کیفیت اپنے اندر لا سکیں. دوسری طرف سے کٹ کر چاہے 1-1.5 منٹ کے لیے کریں، 1-2 منٹ کے لیے کریں، کہ آپ یہ تصور یہ کریں، آنکھیں بند کر لیجئے، تصور یہ کریں کہ وہ وہی اسی جگہ اسی حصے کو جی رہے ہیں آپ کل والے، جس وقت وہ واقعہ پیش آیا تھا، اس میں سے گزر رہے ہیں. کتنے تنہائیوں میں بیٹھ کے کتنی پرانی چیزوں کو سوچتے ہیں، ان میں سے گزرتے ہیں بہت آپ. تو آپ اس واقعے میں سے بھی گزر سکتے ہیں جو اللہ کے شکریہ ادا کرنے کا تھا، جو آپ کو نعمت ملی تھی. بہت اپنے ڈریمز کے اندر بری چیزوں اور اچھی چیزوں میں سے گزرتے ہیں، پیچھے گزری ہوئی. اس میں سے گزرنا ہے کہ اس وقت ہو رہا ہے میرے ساتھ، تب کچھ چینج آئے گا اندر، ایک احساس آئے گا، وہ شکریہ کا بھی آئے گا، وہ خوشی کا بھی آئے گا، اور فیصلہ ہو گیا اللہ کی طرف سے، فائنل ہے، نعمت بڑھے گی، یہ وعدہ ہے اللہ کا. میڈیٹیٹ، ویژولائز، اس کو ویژولائز کرنا ہے، یہ ہے اہم بات. یہ ویژولائز اس وقت بھی جائے اہدنا الصراط المستقیم جن چیزوں کے لیے. پھر یہ میڈیٹیشن اور یہ اس میں سے گزرنا، وہ جو واقعہ ابھی پیش نہیں آئے اس میں سے آپ کو گزرنا ہے. یہ پیچھے تھے نا، جیسے آپ ڈے ڈریمنگ جیسے چیزیں سوچ رہے ہیں، جو آپ وہ چیزیں جو آپ کی زندگی میں جو اس وقت حاصل کرنی ہے، جو اگلے چند دنوں میں آنے جانے والی ہیں، ان باتوں کو آگے کے ابھی رہنے دیں، اور آگے کی بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس میں سے گزریں گے اور گزرنے کے بعد شکریہ ادا کریں گے کہ اللہ مل گیا مجھے. آپ کو چاہے بڑا گھر چاہیے، چاہے آپ کو، میں تو اس کی بات دنیا کی باتیں کر رہا ہوں، چاہے بڑی کار چاہیے آپ کو، چاہے آپ کو اور کسی جگہ عزت کا مقام چاہیے، اسے آپ ویژولائز کیجئے کہ آپ کو مل گیا، آپ ہیں اس وقت اس کے اندر ہیں، اور اس پہ شکریہ ادا کر لیجئے. پھر اس کے راستے بنیں گے، وہ ملے گا، وہ کھلے گا. ملتا ہے، یہ میراکلز ہوتے ہیں. پھر وہ جو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، اچانک یہ ہو گیا، ایسے یہ کیسے ہوتا چلا گیا، ہم تو خود نہیں سمجھے. یہ اس ویژولائزیشن بیک کا بھی، پرانا بھی، اس سے شکریہ کے جذبات آئیں گے. اس کے بغیر نہیں آئیں گے، ویژولائزیشن کے بغیر. اس میں سے، اس سین میں سے آپ کو پاس ہونا ہے. آپ کے اندر ایک خوشی کا احساس جب محسوس ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے دیا. یہ ایسے آگے کی چیز جیسے اللہ نے ابھی دے دیا، یہ ادا کرنا ہے، آپ کو مل جائے گا. اللہ کا وعدہ ہے لازماً ملے گا، لازماً کے ساتھ میں. تو یہ ابھی جو کچھ آپ کو ملا، کچھ لگا شکریہ ادا کرنے کی بات؟ تو خالی زبان سے کہیں گے تو وہ تو منہ پر مار دیا جائے گا. اور شکریہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو کسی کا، آپ نے دیا نا کوئی چیز، مجھے دی نعمت، آپ نے ایک فلاور ویس پریزنٹ کیا مجھے، اس کا شکریہ یہ تھا کہ میں، شکریہ قدردانی کو کہتے ہیں، کہ قدر پہچانی، ویلیو پہچانی نعمت کی، اسے شکریہ کہتے ہیں. منہ سے چاہے تھینک یو کہا تھا یا نہیں کہا تھا.
اب آپ اگلی مرتبہ جب آئے، آپ نے دیکھا میرے ڈرائنگ روم میں رکھا ہوا ہے فلاورس، کوئی ذکر ہی نہیں ہوا، آپ کی نظر پڑی، میں نے دیا تھا، آپ کو خوشی ہوتی ہے یہ انہوں نے سجایا ہوا ہے یہاں پر، اس کا حالانکہ کوئی تذکرہ نہیں، میں نے دیا تھا، انہوں نے یہاں پہ سجایا ہوا ہے، کام میں لے رہے ہیں، خوشی ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کچھ اور دیں. یہ انسانوں کی بات ہے. اور آپ اگر گھر تشریف لائیں اور آ کے دیکھیں کہ وہ اس میں پانی بھر کے واش روم میں لیٹرین لے کر جا رہا ہوں لوٹے کی جگہ، ارے استعمال میں تو لے رہا ہوں نا اپنے، آپ کی چیز ویسٹ نہیں کی، میں اس میں استعمال میں لے رہا ہوں کہ اس کو اس میں پانی بھر کے میں استنجے کے لیے لے کر جا رہا ہوں، تو میں اپنے یوز میں لے رہا ہوں، اسے بیکار نہیں رکھی میں نے، وہ اس کا غلط یوز ہے، وہ اس کا یوز نہیں تھا، تو وہ اس کی ناقدری ہے، ناقدری کو ناشکری کہتے ہیں. آپ اسے دیکھ لیں، منہ سے کچھ نہیں کہیں گے، زندگی بھر کچھ اور نہیں دینا چاہیں گے، کبھی کچھ نہیں دینا چاہیں گے، تمیز ہی نہیں اسے. تو اس شکریہ کے ساتھ میں قدر آتی ہے. قدر کا مطلب اس کا صحیح استعمال. آپ کو جو کچھ ملا اس کا استعمال ہونا چاہیے، استعمال نہیں ہوا تو آپ کو نہیں ملے گا. استعمال لوگ کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں، اور استعمال کر رہے ہیں. اصول وہ ہیں جو قرآن نے دیے تھے، لیکن چونکہ ان اصولوں کو لے رہے ہیں اور اپنا رہے ہیں، اس لیے کامیابیاں لے رہے ہیں. تو اس کا شکریہ ادا کرنا ہے آپ کو، اور شکریہ اس شک عمل سے ادا کرنا ہے کہ اسے جتنا حصہ آپ کو ملا اسے استعمال کرنا ہے، اس کی قدر یہ ہے، تو آپ کی زندگی میں انشاءاللہ نعمتیں بڑھیں گی. سبحان ربک الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام.